السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یس سر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتيت ليلة أسري بي على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء أكلة الربا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، ماشاءاللہ جب آپ نے اعلان سنا تو اس میں بتلایا گیا کہ یہ کون سی رات ہے. ویسے آپ سب کو ہر سال کی طرح اس سال بھی معلوم ہی ہے کہ یہ کون سی رات ہے. اصل میں جو آیت پڑھی گئی سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے. اس آیت کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں اپنے نبی کے بارے میں جو بیان فرمایا ہے اس کو اسراء کہتے ہیں. رات کے وقت میں اللہ کے نبی کو لے جایا گیا، یہ اسراء ہے. اور بیت المقدس تک لے جانے کے بعد پھر وہاں سے ساتوں آسمان کی سیر کرانے کے بعد جنت دوزخ کی سیر کرائی گئی، اللہ سے ملاقات ہوئی، باتیں ہوئی. تو اس سارے سفر کو معراج کہا جاتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں کو ملا کر معراج کہہ دیتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں میں سے پہلے والے کو معراج اور دوسرے والے کو اسراء کہہ دیتے ہیں. تو خیر، یہ بات جو تفسیر میں ہے وہ ہے. بات اصل یہ ہے میرے بزرگوں کہ یہ شب معراج ہے، اس میں بھی اختلاف ہے کہ شب معراج کب ہوئی ہے، کون سی رات کو اللہ کے نبی کو معراج کرایا گیا ہے. ایک قول کے مطابق ربیع الثانی کی 27ویں تاریخ تھی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا. اور ایک قول کے مطابق ہے جو معارف القرآن میں دونوں قول ہیں، اس کے مطابق یہ ہے کہ 27ویں رجب ہے. خیر، اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ 27ویں رجب میں اکثر لوگوں کا قول ہے کہ 27ویں رجب کی رات تھی، یعنی جو رات ہے آج کی. اکثر لوگوں کا قول یہ ہے، پر
متفق فیصلہ نہیں کیا گیا ہے کہ یہی رات تھی۔ یہ میرے اللہ کا قانون ہے کہ ہر اس چیز جس کو محتم بشان بنایا گیا ہے اس میں اللہ نے اختلاف ڈال دیا۔ اختلاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو بڑے علماء کرام ہیں، جن کے نظروں میں بہت سارے علم ہیں، جن کے اندر علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، ان حضرات کے پاس جو علم ہے وہ ان کے ذریعے سے انہوں نے فیصلہ کیا، اور ان کے پاس جو علم آیا ہے وہ تابعین سے آیا ہے، جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا، تبع تابعین سے آیا ہے جنہوں نے تابعین کو دیکھا، اور ان تبع تابعین کے پاس میں جو علم آیا ہے وہ علم صحابہ کرام سے آیا ہے۔ اب صحابہ کرام میں بعض انسان سے بعض صحابہ ملے، انہوں نے الگ تاریخ بیان کر دی، انہیں پختہ طور پر یقینی طور پر یہ ثابت نہیں کیا، مطلب اختلاف کا مطلب میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ صحیح طور پر پرفیکٹ طور پر کہ یہی ڈیٹ ہے اور اسی تاریخ کو ہمارے نبی کو معراج اور اسراء ہوا ہے، یہ طے نہیں کیا۔ اور یہ میرے اللہ کا قانون ہے، میں نے بتلایا کہ جو بھی بڑی چیز ہوتی ہے اللہ اس کو چھپا دیتے ہیں تاکہ آگے چل کے قوموں میں، امت مسلمہ میں لوگ اس کو اصل سمجھ کر اللہ کو نہ بھولا دیں۔ اسی لیے آپ لیلۃ القدر کے بارے میں دیکھتے ہیں، اور بار بار بیان بھی سنا ہوگا آپ نے، فضائل اعمال میں تعلیم بھی سنی ہوگی، جہاں شب قدر کی جب بات شروع کرتے ہیں حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ، تو وہاں حضرت یہی کہتے ہیں کہ الگ الگ واقعات، الگ الگ قول نقل کیے گئے ہیں۔ کسی صحابی نے نقل کیا ہے کہ 21 تاریخ کی رات تھی جب اللہ کے نبی کو یہ دکھلایا گیا کہ یہ رات لیلۃ القدر کی ہے، لیکن بعض صحابی کہتے ہیں 23 کی رات تھی، بعض کہتے ہیں نہیں 25 تھی، بعض کہتے ہیں 27 ہے، بعض 29 کہتے ہیں، اور بعضوں کا قول تو حضرت نے لکھا ہے کہ وہ رمضان کے علاوہ میں شب قدر ہے۔ تو یہ اختلاف اس لیے ہے کہ امت جو ہے اسی چیز کو اصل نہ سمجھ لے۔ اسی طرح سے میرے نبی کی پیدائش کا دن، یوم پیدائش جس کو ولادت کہتے ہیں، جس کو آج کل لوگوں نے عید میلاد النبی کہنا شروع کیا ہے، پہلے نہیں کہا ہے، اب کہنا شروع کیا اس کو عید۔ ہماری شریعت میں تو عید دو ہی ہیں، ایک عید الاضحیٰ ہے اور ایک عید الفطر ہے، اس کے علاوہ عید نہیں ہے، اور لوگوں نے اس کو عید بنا دیا میرے نبی کی پیدائش کے دن کو، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ خیر، تو اس دن کو بھی اللہ نے چھپا دیا ہے۔ پرفیکٹ تاریخ 12 ربیع الاول ہی ہو یہ نہیں ہے، ہاں، لیکن 12 ربیع الاول وفات کا دن ہے، وہ پرفیکٹ ہے۔ تو جو لوگ اس دن خوشیاں مناتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، یا گاڑیوں میں کیا کیا لگا کر گھومتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس دن جو ہے اصل میں ہم اللہ کے نبی کی پیدائش کا دن پرفیکٹ تو ہے نہیں، تو لیکن موت کا دن پرفیکٹ ہے، آپ کے یہاں سے دنیا سے جانے کا دن وہی دن ہے، متعین ہے، مقرر ہے، تو گویا اپنے نبی کی موت پر خوشیاں منا رہے ہیں، اللہ حفاظت کرے۔ تو یہ گویا کہ ہر محتم بشان جس کا آگے چل کے امت میں کچھ ہونے والا ہو، امت اس کو غلط طریقے سے استعمال کرنے والا ہو، اللہ نے اس کو چھپا دیا، اس میں اختلاف پیدا کروا دیا ہمارے علماء کرام میں، تاکہ امت کو صحیح تاریخ معلوم نہ ہو، اور امت اپنے جس طرح سے اسلام پر چلتی ہے ایسی چلتی رہے، اس کو بڑی چیز نہ سمجھے۔ اسی طرح یہ 27ویں رجب کی بات ہے کہ آج کی رات کی بات ہے کہ اس میں اللہ کے نبی کو معراج ہوا ہے یا نہیں، اختلاف ہے۔ پھر بھی حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو معارف القرآن میں لکھا ہے، اخیر قول لکھا ہے کہ اکثر لوگوں کا قول جو ہے وہ 27ویں شب رجب کی ہے، وہ جو آج کی رات ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات میرے بزرگوں، یہ رات یا یہ واقعہ، رات کو نہ کہیں، یہ واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے جو میرے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم ان کی شان کو سب سے زیادہ الگ کر دیتے ہیں۔ یہ واقعات جو ہیں، جو یہاں زمین سے لے کر ساتوں آسمان تک اور جنت جہنم کی زیارت اور ان کو دیکھنا، پھر اللہ سے ملاقات، اللہ سے باتیں کرنا، سلام کلام ہونا، یہ ساری چیزیں میرے نبی کی شان کو الگ مقام پر پہنچا دیتی ہے جو دوسرے نبیوں کے ساتھ نہیں ہوا ہے۔ ایک نبی ہیں، اللہ کے لاڈلے نبی تھے، چہید نبی تھے، کلیم اللہ تھے، اللہ سے بات کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کا حال یہ ہوا کہ انہوں نے ضد مچائی اللہ سے۔ جب ہمیں کسی سے پیار ہو جائے، بڑے ہوں وہ ہم سے، تو ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور وہ بھی ہم سے اتنا ہی محبت کرتے ہیں، ہم بھی محبت کرتے ہیں، تو کبھی کبھی ضد کر لیتے ہیں، نہیں حضرت آپ کو تو ہمارے یہاں دعوت کھانی پڑے گی، ضد۔
نہیں ہمارے پاس وقت نہیں، ضد کر نہیں، حضرت آپ کم سے کم ہمارے گھر پہ آ جائیے، یہ محبت ہوتی ہے۔ تو وہ نہ کہتے ہیں یہاں کہتے ہیں، ضد ہوتی ہے۔ تو حضرت خلیل اللہ علیہ، حضرت جو کلیم اللہ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کو اللہ سے بہت زیادہ محبت تھی اور اکثر باتیں ہوتی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہہ دیا کہ اللہ میں تو آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا کہہ دیا؟ اللہ میں تو آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں آپ کیسے ہیں۔ حالانکہ دنیا میں چاہے نبی ہوں یا ہم ہوں، انسانی آنکھ ہے ہماری، انسانی آنکھ سے اللہ کی تجلی نہیں دیکھ سکتے، اللہ کے نور کو نہیں دیکھ سکتے، اللہ کی تجلیات جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی یہ آنکھیں پھٹ جائیں گی، لیکن اللہ کے نور کو نہیں دیکھ سکتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی انسان تھے۔ اللہ نے کہا کہ لن ترانی، اے موسیٰ آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ پائیں گے۔ لفظ لن لائے ہیں، وہ عربی کا گرامر ہے، اس کے معنی مطلب سختی سے منع کرنا ہوتا ہے کہ ہرگز نہیں دیکھ پائیں گے۔ ایک ہوتا ہے نہیں دیکھ پائیں گے، بالکل نہیں دیکھ پائیں گے، دونوں میں فرق ہے نا۔ تو اللہ نے کہا کہ نہیں آپ نہیں دیکھ پائیں گے، بالکل نہیں دیکھ پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مجھے تو دیکھنا ہے، مجھے تو آپ کی زیارت کرنی ہے، آپ دیکھنا چاہیے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر دیکھنا چاہتے ہیں فانظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، موسیٰ طور پہاڑ کی طرف دیکھیے، میری تجلی آتی ہے، اگر تجلی کو دیکھ کر آپ برداشت کر سکتے ہو اور وہ پہاڑ میری تجلی کو برداشت کر لے تو فسوف ترانی ہے، شاید کہ آپ مجھے امید ہے دیکھ لیں گے۔ لہذا بات طے ہوئی، اللہ نے ملاقات کا وقت دیا، موسیٰ علیہ السلام گئے۔ جب اللہ کی تجلی اتر رہی تھی، تجلی مطلب نور جو ہم اور آپ دیکھ نہیں سکتے، اس نور کی ادنا سی مثال یہ روشنی ہے، ادنا بالکل 100 میں سے ایک اور ایک میں سے بھی اس کا 0% نکالیا، یہ نور ہے، یہ روشنی ہے۔ تو وہ ایسی تجلی تھی اللہ کی، وہ نور تھا اللہ کا، جب وہ اترا تو وہ پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ جس جگہ پر اللہ نے ملاقات کا جو بتلایا کہ یہاں ملاقات ہوگی، وہ پہاڑ چکنا چور ہو گئے۔ اللہ کی تجلی برداشت نہیں کر سکا وہ پہاڑ، بھلا وہ پہاڑ اللہ کی تجلی کیسے برداشت کر سکتا ہو، جبکہ اس پہاڑوں پر اللہ نے قرآن کریم نازل فرمایا۔ تو اللہ فرماتے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اے میرے نبی، اگر اس قرآن کے بوجھ کو آپ سمجھنا چاہیں، اگر میں اس قرآن کو پہاڑوں پر اتار دیتا تو آپ دیکھتے کہ یہ پہاڑ ڈر سے لرز جاتا، اس کا وزن برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے کلام کا جب اتنا وزن ہے پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا ہو، تو خود اس ذات باری کا کیسا وزن ہوگا۔ تو تجلی اتری، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے دیکھا پہاڑ چکنا چور ہوا، خود بھی بے ہوش ہو کے گر گئے۔ برداشت نہیں کر سکی یہ آنکھیں اللہ کے نور کو، اللہ کی تجلی کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو نہیں دیکھ پائے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کی تجلی سے پہلے ہی بے ہوش ہو گئے۔ لیکن میرے نبی کی شان اتنی اونچی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ آنکھیں عطا کر دی کہ آپ ڈائریکٹ آمنے سامنے جا کر ملاقات کر کے آئے۔ تو میرے نبی کی شان اونچی ہے، ویسے بھی سید الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کی شان ایک طرف، میرے نبی کی شان ایک طرف۔ میرے نبی تو نبی ہے بھائی، ان سے عشق تو یہی سوچ کر ہو جاتا ہے کہ میرے نبی کی شان ہی الگ ہے۔ ہر نبی کی شان الگ تھی، لیکن میرے نبی کی شان سب سے الگ تھی۔ تو یہ واقعہ معراج جو ہے یہ انہی میں سے ایک ہے۔ الگ الگ اللہ نے اپنے نبی کو معجزات دیے تھے، شان کو بڑھانے کے لیے بہت ساری چیزیں دی ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے شان کو بڑھانے کے لیے اللہ نے عصائے موسیٰ دیا تھا، جس کو پھینکتے تو سانپ بن جاتا، پکڑتے تو لاٹھی بن جاتا، ہاتھ کو بغل میں رکھتے نکالتے تو روشن ہو جاتا، چمکتا تھا، پھر ایسا کرتے تو وہ ختم ہو جاتا تھا۔ یہ اللہ نے ہر نبی کو معجزہ دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا تھا کہ قبر پر ہاتھ مارتے اور کہتے مردہ کو زندہ ہونے کے لیے زندہ ہو جاتا۔ تو یہ ہر ایک کے الگ الگ اللہ نے معجزے عطا فرمائے تھے ہر نبی کو، لیکن میرے نبی کا معجزہ ان معجزوں سے بھی بڑا ہے۔ جیسے نبی سید الانبیاء ہیں، ایسے آپ کے معجزات بھی سید المعجزات ہیں۔ اتنی اور وہ الگ الگ معجزات ہیں میرے نبی کے، لیکن ان معجزات میں سب سے بڑا معجزہ اگر کوئی ہے وہ یہ معراج کا واقعہ ہے۔ اور یہ ایسا واقعہ ہے، اس میں آج کے دور میں سمجھنا زیادہ کوئی مشکل نہیں ہے اس واقعے کو۔
بہت آسان ہے آج کے دور میں. جب ہم مثال کے طور پر ہم بہار سے چلتے ہیں، فلائٹ پکڑتے ہیں اور یہاں آتے آتے ڈائریکٹ اگر پلین ہو تو 3 گھنٹے میں کہاں بہار ہندوستان کے ایک کونے میں اور کرناٹک دوسرے کونے میں، لیکن پہنچنے میں صرف 3 گھنٹے لگتے ہیں. کتنا لمبا سفر ہے، 2500 کلومیٹر سے اوپر کا سفر ہوگا، لیکن کتنی جلدی وہ سفر طے ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. ہم یہاں سے بیلگام جائیں گے اگر اپنی گاڑی سے جائیں تو کتنے، بائک سے جائیں یا کار سے جائیں تو اس میں 1 گھنٹے تقریباً لگ جاتے ہیں. حالانکہ یہ یہاں تو 60 کلومیٹر ہے، زیادہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کتنی دیر لگتی ہے. بعض آلات دنیا والوں نے ایسے بنائے کہ جس کی وجہ سے وہ رفتار اور تیز ہوئی اور دوریاں کم ہوتی چلی گئی. تو جب یہ چیزیں جو مخلوق نے بنائی، ہم جیسے بندوں نے اور انسانوں نے بنائی ہے، اس کی رفتار اتنی تیز ہے کہ وہ کئی گھنٹوں کا سفر، اگر ٹرین سے ہم آتے ہیں مثال کے طور پر تو 50 گھنٹوں سے زیادہ کا وقت لگتا ہے. 50 گھنٹے کا سفر 3 گھنٹے میں طے کر رہا. تو پھر یہ تو بندے کی بنائی ہوئی چیز ہے، اللہ کی چیز کا تو کیا کہنا. اسی لیے اس پر تو ہمیں اب تو سوال ہو ہی نہیں سکتا ہے. وہ آج کے بعض کے پڑھے لکھے نوجوان ہیں، معاف کیجئے مجھے، آج کے لوگ ہیں جن کو اسکولوں میں ایسی چیزیں تعلیم دی گئی بچپن سے کہ ان کا عقیدہ خراب کر دیا گیا، وہ اپنے نبی کے معجزات کو ماننے سے انکار کرنے لگے. اسی لیے اپنے بچوں کو بچپن میں ایسی تعلیم دی جاوے کہ آگے چل کے ان کا عقیدہ نہ بگڑے. ضروری ہے. آج اسکولوں میں پڑھنے والے ہمارے نوجوان کے ایسے ایسے سوالات ہوتے ہیں آپ دنگ رہ جائیں گے. بعض مرتبہ مجھے ایک مرتبہ فون تقریباً 1-1:30 بجے تک مجھ سے ایک اسکول کے طالب علم نے بحث کی ہے حضرت خدیجہ کون تھی، اور ان کے بولنے کا انداز بھی وہ ادب، وہ احترام، وہ ڈسپلن جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا ہے. اپنے نبی کے خلاف ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں. کیوں؟ یہ اس لیے کہ بچپن میں ماں باپ نے ان کی تربیت ایسی نہیں کی ہوتی ہے. کیونکہ کوئی ماں باپ کے اندر اگر دین نہیں ہو تو بچے کے اندر کیسے دین وہ فارورڈ کر پائیں گے، کیسے ان کو اپنے طرف سے وہ دین ان کے اندر منتقل کر پائیں گے. تو یہ واقعات بھی انہی میں سے ایک ہے جس کو آج کے لوگ ایسے، جس کو دہریہ قسم کے لوگ کہتے ہیں، ملحد قسم کے لوگ، انہوں نے انکار کیا. یہ صحیح نہیں ہے، یہ واقعہ سچا ہے اور 100% سچا ہے، بالکل بھی جھوٹا واقعہ نہیں ہے. یہ کیا واقعہ ہے میرے بزرگوں؟ یہ پورا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا مختصر وقت میں. کتنے بجے تک بنائیں پورا واقعہ کرنے کا؟ واقعہ تو بہت لمبا ہے لیکن مختصر طور پہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اس کے اندر جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں جس پر ہمیں عمل کرنا ہے. دیکھیں واقعات سننے ہیں، کیونکہ واقعات سننے کے بعد ہمارے اندر ایک تو کیا ہوتا ہے کہ جن کا یہ واقعہ ہوتا ہے ان سے محبت بڑھتی ہے. سب سے بڑی چیز ہے، اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر بہت سارے واقعات دوسرے نبیوں کے ذکر کیے ہیں، بہت سارے امتوں کے واقعات ذکر کیے ہیں. 2 وجہ ہے اس کی. ایک تو کیا ہے، اس سے عبرت ملتی ہے اور وہ چیزیں نہ کرنے کا آئندے کے لیے فائدہ ہو جاتا ہے کہ ان چیزوں سے بچنا ہے جو انہوں نے کیا تھا وہ کرتے ہیں، تاکہ اس سے ہم مطلب اللہ کا عذاب اگر ان پر آیا تھا اس سے بچتے ہیں، اور اللہ کی رحمت اتری تھی وہ کر کے ہم اللہ کی رحمت کو پا لیں. اسی لیے واقعہ سنائے جاتے ہیں، صرف اس لیے نہیں کہ واہ کتنا بہترین واقعہ میرے نبی کا ہے، یہ بولے بس کام ختم زندگی کا نہیں. کتنا بہترین واقعہ ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہمیں ملی ہیں اور کتنا اونچی شان والا میرا نبی ہے. تو ان کا اتباع کیسے کیا جاوے، ان کے نقش قدم پر کیسے چلا جاوے، ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں اتارا کیسے جاوے، یہ سوچنا چاہیے، واقعات سننا چاہیے. خیر میرے بزرگوں، واقعہ معراج یہ ہے، میرے نبی خود فرماتے ہیں کہ میں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی پھوپھی ذات بہن ہے، ان کے چچی ذات بہن ہیں، ان کے گھر پر بیٹھے ہوئے تھے، سوئے ہوئے تھے. چچی زادہ پھوپھی چچا کی بیٹی تھی حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے گھر پر آپ آرام فرما رہے تھے. رات کا بالکل وقت تھا، چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا اکرام کرنے کے لیے، اپنے نبی کو دعوت دینے کے لیے، اپنے نبی کو انوائٹ کرنے کے لیے دعوت رساں جبریل کو بنا کر بھیجتے ہیں. اچھا، اس واقعہ کو سمجھنے سے پہلے ایک چیز ہم اور سمجھیں. ہمارے معاشرے میں جو مثال کے طور پر کوئی بڑا انسان ہے، MLA ہے، منتری ہے یا PM ہے، یہ ہوتا ہے وہ دوسرے ملکوں کے اپنے دوستوں کی طرح رہنے والوں کو بلاتا ہے.
بلاتا ہے کہ نہیں بھائی؟ قریب زمانے میں کورونا سے پہلے ہمارے پی ایم نے کسی دوست کو بلایا تھا، یہ تو یاد ہے کہ نہیں، ٹرمپ صاحب بلایا تھا نہیں؟ تو وہ دوست ہوتا ہے، دوست کو بلاتا ہے، وہ بلانے کے بعد صرف بلاتا نہیں، اس کا استقبال کرتا ہے۔ تو ہمارے ملک میں ہم نے جیسا دیکھا ہے کہ وہ ان کے لیے فوجیوں کی لائن تیار کی جاتی ہے اور ان کا استقبال، ان کا ویلکم کیا جاتا ہے کہ موسٹ ویلکم ہے آپ کا، ہمارے ملک ہندوستان میں، ہمارے ملک بھارت میں۔ اس طرح سے ان کا استقبال کیا جاتا ہے، اور استقبال کے ساتھ ساتھ پھر ان سے ملاقات کی جاتی ہے۔ ملاقات کے بعد خصوصی ملاقات ہوتی ہے، ایک آفس میں بٹھا کر تنہا، بھئی ہم بلائے ہیں ہمارے مہمان کو، میں اکیلا ان سے بات کروں گا۔ وہ کچھ بات ہوتی ہے راز و نیاز کی، وہ بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد اور تعلق مضبوط ہو، اس کے لیے ہمارے ملک میں کیا کیا ہو رہا ہے وہ دکھلاتے ہیں۔ بھئی یہ دیکھو، یہ ہمارا نریندر مودی اسٹیڈیم بنا ہے جس میں آپ کا بھاشن ہونے والا ہے، اس کو دکھلایا۔ پھر اس کے بعد گجرات میں ندیاں دکھلائی اور وہ بڑا سا وہ اسٹیچو بنایا ہے وہ دکھلایا۔ پھر دہلی لے کر آئے، دہلی کی چیزیں دکھلائی۔ پھر آگرہ لے جا کر تاج محل دکھلایا۔ یعنی جو چیزیں دکھلانے کی ہوتی ہیں جس سے ان کو اور مزہ آئے اور ان کو تعلق مضبوط ہو، وہ چیزیں دکھلاتے ہیں۔ پھر جانے لگتے ہیں وہ، تو جاتے جاتے ان کو کچھ گفٹ دیتے ہیں۔ بھئی دوست ہے، جا رہا ہے، چلو ان کو کچھ ہدیہ دے دیں، کچھ تحفہ دے دیں، کچھ گفٹ دے دیں تاکہ مجھے یاد رکھیں۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ کوئی الگ بات تو نہیں بولی نا ہم نے، یہ ہوتا ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے گھروں میں بھی ہوتا ہے، جب ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، جانے لگے ان کو کپڑے پہناتے ہیں، پھر روانہ کرتے ہیں، تو اس گاڑیوں کے ساتھ روانہ کرتے ہیں، بھیجتے ہیں۔ تو یہ ہمارا معاشرہ جو ہے بالکل پریکٹیکلی طور پر ایسا ہی اللہ نے اپنے محبوب کو انوائٹ کیا۔ اچھا، یہ انوائٹ کب کرتے ہیں؟ جب تعلق بہت مضبوط ہو جاوے، پہلے آزمایا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ڈائریکٹ ایک دن ملاقات ہوئی اور مل گئے اور واپس بلا لیا کہ بھائی آ جاؤ میری دوستی پکی ہوگی، نہیں، پہلے آزمایا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ آدمی دوستی کے لائق ہے یا نہیں ہے، یہ برداشت کر سکتا ہے ہماری چیزوں کو نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پہلے جب ایمان کی دولت دے کر لوگوں تک پہنچانے کے لیے بھیجا، اسلام کا پیغام دے کر لوگوں تک پہنچانے کے لیے بھیجا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفا پہاڑی کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اعلان کیا، لوگوں میں اسلام لے کر آیا ہوں، اسلام کو مانو اور اللہ کی بات کو مانو، اللہ ایک ہے، دوسرے معبودوں، دوسرے بھگوانوں، دوسرے خداؤں کو چھوڑو، صرف ایک اللہ ہے، ان کی بات کو مانو۔ اس بات کا اعلان لے کر بھیجا۔ جب یہ اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا ہے تو مشرکین مکہ، کفار مکہ جو آپ کے اپنے قریبے تھے، انہوں نے بہت ستایا۔ واقعہ تفصیل کے طور پر نہیں، بس مختصر کہ آپ کو بہت ستایا گیا۔ آپ مکہ والوں سے پریشان ہو گئے۔ پریشان ہونے کے بعد مکہ والوں سے بچتے بچاتے آپ اس امید سے نکلے ہیں کہ مکہ والوں نے بات نہیں مانی، چلو اب ہم طائف کی طرف جاتے ہیں اور طائف والوں کو سمجھاتے ہیں۔ وہاں 3 طرح کے الگ الگ سردار تھے، آپ ان کے پاس جاتے ہیں اور صرف اس لیے کہ وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اس نیت سے آپ جاتے ہیں۔ لیکن وہاں جانے کے بعد تینوں نے بے رخی کا اظہار کیا، تینوں نے اندیکھا کیا میرے نبی کو، اور آپ کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا کہ تاریخ نے آج تک ایسا برتاؤ نہیں دیکھا۔ آسمان کے فرشتے رونے لگے۔ طائف میں جب میرے نبی پر جو ظلم کیا گیا، پتھر برسائے گئے، آپ کی جوتی مبارک کا خون سے اتنا زیادہ خون بھرا تھا کہ جوتی مبارک پاؤں مبارک سے چپک گیا، اتنا میرے نبی کو ستایا گیا۔ تو یہ آزمائش تھی۔ اس کے بعد جب پورا طائف کا سفر ختم ہوا، پھر آزمائش کا دور ختم ہوا، اب اس کے بعد کا اور بھی واقعہ آگے ہے کہ اس وقت میں باہر جو لوگ ستاتے تھے ان سے اگر کوئی آدمی کوچ بنتا تھا، کوئی آپ کو محفوظ کرتا تھا، سیو کرتا تھا، بچاتا تھا، تو وہ ابو طالب آپ کے چچا تھے جو آپ کی حفاظت باہر مکہ والوں سے کرتے تھے۔ ابو طالب ادھر دوسری طرف جب آپ باہر سے ستائے ہوئے آتے تھے، تھک کر چکنا چور ہو کر آتے تھے، تو گھر کے اندر حوصلہ بڑھانے والی، محبت دینے والی، اکرام کرنے والی، عزت کرنے والی امہات المؤمنین ہماری اور آپ کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، جو آپ کے حوصلے کو بڑھاتی تھی، آپ سے پیار کرتی تھی۔ میرے نبی کو آپ سے بہت پیار تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے جتنی محبت تھی اتنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی نہیں تھی۔
اس کی دلیل کیا ہے؟ کتنی محبت تھی آپ کی پہلی بیوی ہے حضرت خدیجہ، اتنی محبت تھی کہ جب آپ کا انتقال ہوگا، جب تک زندگی میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رہی ہیں تب تک حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد نکاح فرمائے ہیں۔ اب نکاح بھی الگ الگ طریقے سے، ابھی بھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر، کوئی سوامی نامی انسان ہے، وہ بہت زہر اگل رہا ہے، وہ اس نے الزام لگایا ہمارے نبی پر، اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر، اللہ اپنے لعنت ایسے لوگوں پر برسائے، اور اپنے جیسے میرے نبی نے خود بد دعا دی تھی وہی بد دعا ہم کرتے ہیں، اللہ اپنے خونخوار درندوں میں سے کوئی درندہ ان کے اوپر مسلط کرے، ایسے انہوں نے الزام لگایا ہے وہ وقت نہیں میرے بزرگوں، تو اتنی زیادہ محبت تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ اس کے بعد جب ان کا انتقال ہوا ہے تو دوسروں سے شادی ہوئی ہے، پھر الگ الگ نکاح ہوئے ہیں، اس کے بھی الگ الگ مقاصد تھے۔ وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ بہت چاہنے والی، پیار کرنے والی، گھر میں آپ کو اچھے سے رکھنے والی، باہر کی ساری تھکاوٹ دور کرنے والی تھی۔ یہ ایسا سال تھا کہ اسی ایک ہی سال میں ایک دن حضرت ابو طالب کا انتقال ہوتا ہے، اس کے 3 دن کے بعد اتنے پیار کرنے والی بیوی کا انتقال ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی ادھر طائف سے ستائے آئے ہیں، کتنے پریشان ہوں گے ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اچھا یہ کون ہے؟ ہم اللہ کے نبی کہتے ہیں بس اتنا ہے، اللہ اکبر، یہ دنیا جہان جس کے لیے بنائی گئی ہے یہ وہ ہیں، دونوں عالم کے سردار ہیں، وہ دونوں جہان کے دلہا ہیں، وہ ہمارے اللہ کے، ہمارے پالنے والے کے دلارے ہیں، وہ پیارے ہیں۔ وہ آپ کو اگر بنانا نہ ہوتا تو اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب اگر آپ کو بنانا نہ ہوتا تو میں یہ دنیا ہی نہیں بناتا۔ ہائے اتنے بڑے انسان، اتنی بڑی شخصیت، ان کے لیے دنیا بھی بنی اور جنت جہنم بھی بنے، سب کچھ، چاند ستارے سورج بھی بنے، آب و ہوا بھی بنے، سب کچھ اس نبی کے لیے بنا ہے، اور وہ نبی ستائے جا رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں۔ تو وہ وہاں سے ستائے آئے ہیں، ادھر واقعہ یہ پیش آیا کہ دونوں جن سے آپ کو مدد ملتی تھی باہر اور گھر کے اندر، دونوں دنیا سے چھوڑ کر چلے گئے، تنہا رہ گئے۔ آپ کو بہت غم ہوا، اس پر اس سال کا نام یہ رکھ دیا عام الحزن، کہ یہ غموں والا سال ہے۔ الگ الگ واقعات پیش آئے، تو اتنی زیادہ آزمائش کے بعد اب وقت آیا، اللہ نے نوازنا چاہا، اللہ نے نوازنا چاہا، اللہ نے اپنی ملاقات چاہی کہ میرا محبوب بہت آزمائے گئے آپ، اب آئیے ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں، اب آپ آئیے ہم آپ سے بات کرتے ہیں، آئیے ہم آپ کو ہم اپنی زیارت کراتے ہیں، آئیے ہم نے کیا بنایا ہے آپ کے لیے اور آپ کے لوگوں کے لیے، آ کر دیکھیے۔ لہذا حضرت ام ہانی کے گھر پر تشریف فرما تھے، میرے نبی فرماتے اچانک سے چھت پھٹی تھی، میں نیند میں تھا، مجھے گھبراہٹ سی ہوئی، جبریل آئے اور آپ کے ساتھ میکائیل آئے، آنے کے بعد دونوں آپ کو لے جا کر حتیم کعبہ میں، کہاں ہے حتیم؟ وہ جو کعبۃ اللہ ہے، آپ میں سے جو حج یا عمرہ کو گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، اللہ سب کو لے جائے، اللہ مجھے بھی لے جائے، آپ کو بھی لے جائے، ہمارے والدین کو لے جائے، ہمارے رشتہ داروں، سب کو اللہ اپنے بیت اللہ میں لے جا کر عبادت کروائے۔ تو وہ جو وہاں گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کعبہ ہے، کعبہ کے بازو میں تھوڑے سے اونچی دیوار کے ساتھ وہ گھیری ہوئی جگہ ہے، اس کو حتیم کہتے ہیں، وہ حتیم ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اتنا پروفیشنل نہیں تھا جو ابھی ہے، اتنا خوبصورت لگتا ہے، اس وقت کہاں ایسا سادہ سا تھا، اور میرے نبی وہاں سے اللہ کے نبی کو اٹھا کر لایا گیا۔ جب آپ یہاں آئے ہیں، آنے کے بعد آپ حتیم کعبہ میں ٹیک لگائے اور پھر وہاں پر بھی آپ کو نیند آنے لگی۔ ادھر حضرت جبریل علیہ السلام گئے ہیں اور آب زمزم لائے ہیں، اور لانے کے بعد سونے کا پیالہ تھا، لانے کے بعد آپ کے سینے کو آپ نے خود فرمایا میرا یہاں سے یہاں تک، ناف تک، گلے کے نیچے سے لے کر ناف تک آپ کا وہ چیرا گیا، پھاڑا گیا اور دل نکالا گیا۔ دل نکالنے کے بعد اس دل کو زمزم کی پانی سے دھویا گیا، اور اس کے بعد اس میں اللہ کا نور، اللہ کی حکمت، یعنی وہ پاور دیا گیا جو اب آسمان کا سفر کرنے کے لیے ضروری تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ میں نے اسی لیے سنایا کہ وہ پاور ابھی ان کے اندر نہیں دی گئی تھی، اسی لیے تجلی دیکھ کر ہی بے ہوش ہو گئے، لیکن اب اللہ نے پاور دلوائی جبریل کے ذریعے سے، کیونکہ اب یہ پاور جو ہے لے کر میں پوری دنیا کا اللہ تعالیٰ سیر کروائیں گے، ساتوں آسمان کا سیر کروائیں گے، کوئی دقت اب نہیں آئے گی۔
یہ اس لیے ہوا۔ اچھا، یہاں سے آج کے دور کی ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، جو ہمارے آج کے لوگ سمجھتے ہوں گے، ڈاکٹر لوگ، کہ وہ آج کی چیز ہے، وہ آج کی نہیں ہے، وہ تو آج سے 1400 سال پہلے کی چیز ہے۔ وہ ہے ہارٹ کا آپریشن۔ ہارٹ کا آپریشن دیکھیں، یہ کیا ہے؟ یہ تو آپریشن ہی ہے نا۔ دل نکالا گیا، نکال کے بعد اس کو صاف کیا گیا، پھر واپس وہاں سیٹ کر دیا گیا اور پھر اس کو سل دیا گیا۔ آج بھی تو وہی ہوتا ہے۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کے ابا کا آپریشن ہوا، انہوں نے بتایا ہم نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے، چیرا گیا، چیرنے کے بعد پورا دل باہر نکال کے ٹیبل پہ رکھ دیا۔ وہ دل ایسا ایسا کر رہا ہے، وہ بھی دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے، اور پھر اس کے اندر جو گانٹھیں پڑی تھی اس کا آپریشن کر کے اس کو نکالا گیا، وہاں جو سیٹ کرنا تھا کر کے پھر سے واپس سیٹ کیا گیا۔ ابھی ماشاءاللہ وہ چل پھر رہے ہیں۔ تو یہ آج کی چیزیں نہیں ہیں۔ آج کے ڈاکٹروں کو اس پر فخر نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ہارٹ سرجن ہیں، ہم ہارٹ کے آپریشن کرنے والے اسپیشلسٹ ہیں۔ نہیں نہیں، یہ تو بہت پہلے سے آیا ہوا۔ تو وہ ہارٹ کے بعد اس کو جب وہاں سیٹ کیا گیا، سیٹ کرنے کے بعد ایک سواری لائی گئی جو سفید تھی ایک دم، اور گدھے سے تھوڑی نیچے ہوں گی اور کھچر سے بڑا ہوگا، وہ ایسی سواری لائی گئی جس کا نام براق تھا۔ اچھا، براق اس کا نام اس لیے تھا کہ برق رفتاری تھی اس کی جو تیزی، اس کا جو اسپیڈ تھا وہ برق کی طرح، برق بولتے ہیں بجلی کو، تو بجلی کی چمک بہت تیز ہوتی ہے۔ کیسی ہوتی ہے؟ وہ بجلی کو چھوڑیں، ہم جو کرنٹ کی بجلی ہے اس کو ہم دیکھیں، جیسے بٹن دباتے ہیں یہاں وہاں کی لائٹ پٹ جل جاتی، پتہ بھی نہیں چلتا کتنی جلدی میں، ایک سیکنڈ بھی نہیں ہوتا بلکہ سیکنڈ سے بھی پہلے بجلی پہنچتی ہے وہاں۔ تو اتنی رفتار ہوتی ہے بجلی میں، تو وہی رفتار تھی اس سواری کی، اس لیے اس کا نام براق رکھا گیا۔ وہ براق سواری لائی گئی، اور یہ وہ سواری ہے، میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان میں سنا تھا کہ جب سواریوں کو یہ کہا گیا کہ مجھے اپنے نبی کو جنت کی طرف لانا ہے اور اللہ کی ملاقات کے لیے لانا ہے، چلو اے سواریوں، تو اس میں سے سب سواری آگے اپنے آپ کو پیش کرنے لگے کہ مجھے جانا ہے، مجھے جانا ہے۔ اس کے بعد اس میں سے اس براق کا انتخاب کیا گیا، اس کو سیلیکٹ کیا گیا، دوسرے سواری رونے لگے کہ میرے پیٹھ پر اللہ کے نبی نہیں بیٹھیں گے۔ یہ جانوروں کو آپ سے محبت تھی۔ خیر، وہ براق پر جب آپ کو بٹھایا گیا تو یہ بدکا، یعنی بعض مرتبہ ہوتا ہے نہیں، اچھل جاتا ہے جانور، تو وہ اچھلا۔ جبریل نے کہا کہ اے براق، تجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ تیرے اوپر کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ دونوں جہاں کے سردار بیٹھے ہیں۔ وہ سواری فوراً بالکل شرم کی وجہ سے پسینہ پسینہ ہوا۔ اس کے بعد وہاں سے آپ کا سفر ہوا، حتیم کعبہ سے آپ کا سفر اتنا تیز رفتار ہوا کہ آپ رات کا لمحہ ہے، بعض جگہوں پر لکھا ہے کہ دروازہ کھول کر لے جایا گیا، تو آج تو وہ چیز نہیں ہے، اب تو نیچے سے لگانے کا آ گیا۔ وہ پہلے ایسا ہوتا تھا، وہ کڑی بنی ہوتی تھی اتنی چھوٹی چھوٹی، ہمارے طرف آج بھی ہے وہ، یا دیہاتوں میں ہوں گے، وہ دروازے کے اوپر والے میں حصے میں ہوتا تھا، اور اس کو کھینچ کے لگاتے تھے، پھر وہاں تالا لگا دیتے تھے۔ تو وہ کڑی پہلے تھی، وہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ میرے نبی کو جو یہ سیر کروایا گیا ہے اتنی جلدی کہ آپ کو لے جایا گیا، واپس لا کے پہنچایا گیا، اتنی دیر میں وہ کڑی جیسے گئے تھے اللہ کے نبی تو وہ ہل رہی تھی، آنے کے بعد بھی وہ ہل رہی تھی۔ اتنی تیز رفتار اللہ نے یہ پورا سفر طے کروا دیا، اسی لیے لوگوں کو اس کا انکار ہو گیا۔ وہ کہنے لگے کہ نہیں، یہ صحیح نہیں۔ اچھا، جیسا کہ ہمارے حضرت نے کہا کہ میں نے جو پڑھا ہے کہ روحانی ہوا ہے یا جسمانی ہوا ہے، تو حقیقت یہ، اسی لیے تو اس کو معجزہ کہا جائے گا کہ یہ روحانی اور جسمانی دونوں ہے، جیسے ہم اور آپ ہیں ایسا لے جایا گیا۔ ایسا نہیں کہ سوئے ہوئے تھے، روح نکل گئی اور جا کر دیکھ کے آ گیا۔ ویسے تو ہم بھی جا سکتے ہیں، ہر کوئی گھومتا ہے، کہاں سے کہاں گھومتا ہے، بہت سارے لندن گھومتے ہیں، بہت سارے فلائٹ میں گھومتے ہیں پوری رات اور پھر واپس گھر پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی کرامت اور معجزہ نہیں ہے۔ معجزہ وہ ہے کہ انسان کی انسانی شکل کے ساتھ اس کو اس طرح سے کروایا جاوے، تو یہ معجزہ ہے اور یہ تعجب والی چیز ہے۔ اسی لیے اللہ نے جب تعجب والی چیز تھی تو اس واقعے کی شروعات اور اس ہسٹری کی شروعات جو کی ہے سبحان کے لفظ سے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اے لوگوں اس میں تمہیں شک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ واقعہ ہی عجیب و غریب ہے، تمہیں ماننا پڑے گا۔ تو خیر، لے جایا گیا۔ جب آپ کو لے جایا گیا تو راستے میں آپ کی ملاقات بہت سارے لوگوں سے ہوئی، اور اس کے بعد آپ بیت المقدس میں پہنچے ہیں، مسجد اقصی میں پہنچے ہیں، جس پر آج یہودیوں کا قبضہ ہے، اور ہمارا دل روتا نہیں ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جانے تو وہ جانے گے، ہم کو کیا لینا، نہیں، وہ ہمارا پہلا قبلہ ہے۔ ہمارے دل میں جیسے مکہ کی محبت ہے اور کعبہ کی محبت ہے، مسجد نبوی کی محبت ہے، ایسے ہی محبت
ہمارے بیت المقدس سے بھی ہمارے سینے میں ہونا چاہیے. اور اگر کوئی ہمارے مسجد نبوی پر کچھ کرتا ہے تو جیسے ہمارا دل مچلے ایسے ہی بیت المقدس کے لیے بھی ہمارا دل مچلنا چاہیے، کیونکہ ہمارا پہلا قبلہ وہ ہے. میرے نبی نے پہلی جو کچھ نمازیں تھیں اس قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھی، بعد میں کعبہ کی طرف ہم لوگ رخ کرتے ہیں، ورنہ اصل تو ہمارا بیت المقدس کی طرف قبلہ پہلا کیا گیا تھا. وہاں لے جایا گیا، وہاں کا حال کیا ہے اب یہاں پر تھوڑا اختلاف ہے. بعضوں نے کہا ہے کہ وہاں نبیوں کی امامت پہلے کی گئی، بعض جو لکھنے والے لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، امامت بعد میں کی گئی ہے. جب وہاں سے واپس آئے تو چھوڑنے کے موقع پر، اچھا ان کی دلیل یہ ہے، بعض کہتے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ امامت پہلے ہوئی ہے تو ان کا تو کچھ نہیں، کیونکہ بہت ساری جگہوں پر لکھا ہوا ہے. بعضوں کا کہنا ہے کہ نہیں، امامت بعد میں ہوئی ہے. تو بعد میں ہوئی ہے تو وہ بعد میں کیسے؟ تو کہا کہ دیکھیں اگر پہلے امامت کر دیتے تو گویا سب نبیوں سے پہچان ہو گئی ہوتی. اب جب آسمان پر گئے ہیں، ابھی میں آپ کو سناؤں گا، تو ہر جگہ وہاں سوال کیا گیا ہے کون ہے، بتلایا ہے کہ یہ دیکھیں یہ آپ کے بڑے سب سے بڑے آدم علیہ السلام ہیں، آپ سجدہ کیجئے. پھر وہاں تعارف کرانے کی ضرورت نہیں تھی اگر پہلے امامت ہو گئی ہوتی تو. وہ کہتے ہیں کہ بعد میں امامت، بعد میں کیوں ہوئی؟ کیونکہ ساری چیزوں کا معائنہ اور اللہ سے ملاقات کے بعد جب واپس آئے تو چھوڑنے کے لیے آئے تھے سارے نبی. آتے آتے ایسا وقت آیا کہ وہاں شکرانے کے طور پر، یا بعض کہتے ہیں فجر کا وقت ہو گیا تھا، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ 2 رکعت نفل اللہ کے نبی نے امامت کرائی سارے نبیوں کی. خیر جو بھی ہو، ہم تو ہر ایک کو مانتے ہیں کہ ہاں میرے نبی نے سارے انبیاء کی امامت کرائی ہے، اسی لیے میرے نبی کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے، نبیوں کا امام ہے، سید الانبیاء کہا جاتا ہے کہ آپ نبیوں کے سردار ہیں. لے جایا گیا وہاں لے جانے کے بعد بیت المقدس کے قریب ایک پتھر سے اس براق سواری کو باندھا گیا. یہاں لکھنے سیرت المصطفیٰ میں ہے یا کسی اور کتاب میں ہم نے پڑھی ہے کہ یہاں یہ لکھا ہے کہ یہاں دیکھو اے لوگوں، دیکھو کہ یہ دنیا ہے اور دنیا میں اللہ کے نبی نے سبب اختیار کیا. اگر اللہ چاہتے تو ڈائریکٹ اپنے نبی کو اٹھا کر لے جاتے، کیا دقت تھی؟ اللہ کو کیا بعید تھی؟ نہیں، لیکن دنیا والوں کو یہ پیغام تھا کہ لوگوں یہاں بھی کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس کا سبب، اس کا ذریعہ تمہیں اختیار کرنا پڑے. بلا ذریعہ کہ یہ سوچو گے کہ نہیں ہمیں نماز پڑھتے ہمیں کمانے کی ضرورت نہیں، ہمارے گھر میں روزی آتی نہیں آئے گی. کمانا پڑے گا، سبب اختیار کرنا پڑے گا. بھئی ہمیں بیلگام سے کچھ منگوانا ہے، ایسے پہنچ جائے گی نہیں، وہاں سے لے کر آنے والے آئیں گے تبھی وہ پہنچیں گی، ڈائریکٹ ایسے نہیں آ سکتی. سبب اختیار کرنا ضروری ہے. پتھر میں باندھا سواری کو، یہ اشارہ کیا کہ لوگوں سواری اگرچہ نہیں بھاگتی کیونکہ وہ تو شوق سے آئی تھی، وہ نہیں بھاگتی، لیکن سبب اختیار کرو. دنیا میں بیمار ہو گئے، نہیں ہمیں علاج نہیں کراتے، ہمیں تو اللہ پر یقین ہے، نہیں علاج کرواؤ. بھائی نبی نے کیا کیا ہے؟ نبی نے سبب اختیار کیا ہے. ہوتے ہیں نہیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کو اللہ پر اتنا یقین ہوتا ہے کہ ایسا کام کرتے ہیں، پر یہ غلط ہے. اس کے بھی درجے ہیں الگ الگ. جن کو اللہ سے بہت زیادہ تعلق ہے ان کا معاملہ الگ ہے، پر ایسے لوگ اب شاذ و نادر ملتے ہیں، 100 میں سے 0% بھی نہیں ملتے ہیں. ایسے لوگ اب تو ہم سب دنیا والے ہو گئے، مادہ پرست لوگ ہو گئے. ہم لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں تو ہماری نمازوں کا عالم یہ ہے کہ ہم نماز میں دکانوں کے اور فیکٹری اور کمپنی کے حساب کرتے ہیں. ہمارا نماز تو یہ ہے. تو یہاں سبب اختیار کرنا بہت ضروری ہے، بلا سبب کے کچھ نہیں ہوگا. یہ اشارہ تھا، لہذا سواری باندھی گئی. بیت المقدس میں سارے کے سارے انبیاء تشریف فرما تھے. 2 قول کے مطابق میں پہلا قول آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ سارے نبیوں کی امامت کرائی گئی. یہ امامت پر ایک واقعہ ہے جو میں آپ تک پہنچانا بہت ضروری سمجھتا ہوں. بہت بہترین واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لے کر شاہ روم کو بھیجا، روم کے بادشاہ کو، رومن امپائر جس کو کہا جاتا ہے، ان کے بادشاہ کو بھیجا، تو وہ خط لینے کے بعد وہ بادشاہ جو تھا انہوں نے سوچا کہ اس خط میں جو لکھا ہے میں اس کی تصدیق یعنی اس کو کنفرم کر لوں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. عرب والے اگر کوئی ہمارے یہاں روم میں ہے ان کو بلا کر لاؤ. لہذا عرب کے کچھ تاجر، کچھ بزنس مین اس وقت بزنس کے سلسلے میں وہاں گئے ہوئے تھے. ان میں سب سے بڑا سردار جو تھا وہ حضرت ابو سفیان، جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، اللہ کے نبی کے کٹر دشمن تھے. بعد میں ایمان لائے ہیں، مسلمان ہوئے، بعد میں صحابہ بن گئے اور بہت بہترین صحابی بنے. پر یہ پہلے کا واقعہ ہے.
تو حضرت ابو سفیان تھے، ان کو بلایا گیا، ان کے ساتھیوں کو بلایا گیا، بادشاہ کے دربار میں حاضر کیا گیا۔ ایک طرف وہ حضرت دحیہ کلبی ہیں، وہ کھڑے ہیں، ایک طرف یہ سارے کے سارے عرب والے ہیں جو اللہ کے نبی سے نفرت کرتے تھے۔ تو وہ روم کے بادشاہ نے پوچھا کہ بھائی دیکھو یہ خط آیا ہے، تمہارا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ یہ نبی کیسا ہے، سچا ہے یا جھوٹا ہے، کیا ہے؟ تو حضرت ابو سفیان خود کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں اگر نبی کے بارے میں جھوٹ بولوں تو بادشاہ کو اگر کبھی پتہ چل جائے گا، بادشاہ تو مجھے اپنی نظر سے گرائے گا ہی، کبھی اپنے ملک میں آنے نہیں دے گا۔ دوسری چیز یہ ہوگی کہ میں اپنے معاشرہ کے لوگوں میں بھی جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا۔ یہ کون بول رہا ہے؟ ابو سفیان، جو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے نبی کو نہیں مانتا، ایک کافر ہے۔ میرے بزرگوں، آج اپنا حال دیکھیں، ہمارا مسلمان ہر لمحہ جھوٹ بولتا ہے۔ کہاں ہے جی؟ کہتے ہیں بس آ رہا ہوں، رہتے ہیں مرکز کے پاس، کہتے ہیں بس یہاں پہنچ گیا ہوں، ٹاکیج کے پاس ہوں، گراؤنڈ کے پاس ہوں۔ بہت سارے جو گاڑیاں چلاتے ہیں بہت جھوٹ بولتے ہیں، بہت زیادہ، میں بہت دیکھا ایسے۔ کہاں ہیں؟ رہتے ہیں سامنے، مطلب جہاں رہنا چاہیے اس کو وہاں رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں دور ہوں، ابھی ملاقات نہیں ہو سکتی۔ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ الا لعنۃ اللہ علی الکاذبین، قرآن کہتا ہے سن لو کان کھول کر، اللہ کی رحمت سے دوری ہے جھوٹوں کے لیے۔ جھوٹے لوگ اللہ کی رحمت کے سائے میں نہیں آ سکتے، لعنت ہے ایسے لوگوں کو۔ تو وہ ابو سفیان کافر، عرب کی یہی تو خاصیت تھی، اسی لیے تو اللہ نے نبیوں کو چنا عرب میں جانے کے لیے، ورنہ چاہتے تو ہمارے یہاں بھی بھیج سکتے تھے، لیکن آخری نبی کو عرب میں ہی کیوں بھیجا؟ یہی خاصیت تھی، وہ وعدہ کرتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے، چاہے ان کو مرنا پڑ جائے پر وعدہ نبھانا نہیں چھوڑتے۔ آج ہم ہزاروں وعدے کرتے ہیں، وعدے توڑ دیتے ہیں۔ وہ سچ بولتے تھے، جھوٹ کو پسند نہیں کرتے تھے، اگرچہ وہ شراب پیتے تھے، گناہ کرتے تھے، لیکن یہ کچھ اخلاق تھے۔ غریبوں کی مدد کرنا، بہت ایسے ہوتے تو بہت مدد کرتے تھے۔ کچھ اخلاق ان کے ایسے تھے جو بہت اہم تھے، اسی لیے اللہ نے وہاں نبی کو بھیجا، بعد میں ان کے اخلاق سنوارے گئے۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے سوچا دل میں کہ اگر میں جھوٹ بولوں بادشاہ کو تو بادشاہ کو کبھی نہ کبھی تو پتہ چلے گا، میں ان کی نظر سے گر جاؤں گا، پھر ہمیں بینڈ لگا دیا جائے گا کہ ہمارے ملک کے بارڈر میں تمہیں نہیں آنے کا، آؤ گے تو گولی مار دی جائے گی۔ ایسا مطلب اس زمانے کے حساب سے یہاں نہیں آنے کا قید کر لیا جائے گا۔ تو اسی لیے ابو سفیان نے کہا میں نے دل کیا کہ میں نے سچا وعدہ اور سچا واقعہ بیان کروں، لہذا انہوں نے واقعہ بیان کیا اللہ کے نبی کے معراج کا واقعہ، جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ واقعہ بیان کیا کہ نبی جو ہیں وہ ایک ہی رات کے چند وقتوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں مکے سے ملک شام، میں بیت المقدس مصر پہنچا، وہاں فلسطین پہنچا، وہاں سے پھر کہاں سے ساتواں آسمان گیا، ایسا ایسا کہہ کر وہ بولتے ہیں، ہم تو ان کو جھوٹا کہتے ہیں۔ تو وہ بادشاہ کے بازو میں ان کا بیت المقدس اس وقت ان کے قبضے میں تھا، بادشاہ کے بازو میں وہ بیت المقدس کا امام کھڑا تھا، ان کا عالم کھڑا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ بادشاہ سلامت، میں ان کے واقعات کی تصدیق کرتا ہوں، وہ جھوٹے نہیں ہیں، وہ سچے ہیں۔ بادشاہ نے کہا تم کو کیسے معلوم وہ سچے ہیں؟ کہا ہاں، ایک رات کا واقعہ ہے کہ جب میں مسجد سے نکل رہا تھا تو مسجد سے نکلنے کے وقت میری عادت یہ تھی کہ میں ہر دروازے اور ہر کھڑکی کو بند کر دیا کرتا تھا، لیکن ایک رات میں چاروں طرف کے دروازے بند کر کے نکلنے لگا تو ایک دروازہ ایسا تھا جسے میں بند کرنا چاہ رہا ہوں لیکن وہ بند نہیں ہو رہا، ایسا لگا کہ اس میں پتھر اٹک گیا ہو، جیسے پہاڑ کو کھینچ رہا ہوں، ایسا بھاری لگ رہا تھا۔ میں نے لوگوں کو بلایا، جو مطلب دروازہ ہٹانے والے لوگ تھے، جو بڑھئی کا کام کرتے تھے، کواڑ وغیرہ بناتے تھے، ان کو بلایا۔ انہوں نے کہا کہ اس پر ایسا لگتا ہے دیوار کا وزن ہے، یہ ہم صبح کریں گے، لہذا وہ چلے گئے۔ جب ہم صبح آ کر دیکھتے ہیں تو ہم نے دیکھا وہ دروازہ بہت اچھے سے لگ رہا ہے، اور میں نے پتھر پر نشان دیکھے سواری باندھے ہوئے، ایسا لگا کوئی سواری یہاں باندھی گئی ہے۔ تو وہ واقعات اس نے تصدیق کی۔ یہ کون کر رہا ہے اس بات کی تصدیق؟ جو اللہ کے نبی کو نہیں مانتا ہے۔ تو یہ واقعہ سچا ہے، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اور میرے نبی کا بہت بڑا واقعہ ہے۔ خیر وہاں سے اس کے وہاں بھی آپ کے سامنے ایک طرف شراب کا پیالہ، ایک طرف دودھ کا پیالہ لایا گیا۔ آپ نے دودھ کے پیالے کو پسند کیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے فطرت کو پسند کیا، یہی انسان کی فطرت ہے کہ صاف شفاف ہوتا ہے۔ اسلام کو پسند کیا، گویا آپ نے، ہمارا اسلام دودھ کی طرح صاف ہے، کوئی گندگی اس میں نہیں ہے، کوئی برائی اس میں نہیں ہے۔ ہاں ہم برے بن گئے ہیں ماننے والے، ہمارے اسلام میں برائی نہیں ہے،
خیر وہاں سے اس کے بعد آپ کے لیے وہ سیڑھی لگائی گئی. اس سیڑھی کے بارے میں بھی آج کے دور کے جو کتاب لکھنے والے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اس میں کچھ بھی یہ نہیں ہوا. یہ آج آرام سے مان سکتے ہیں, لفٹ دیکھ لو, کوئی مشقت کے بغیر کھڑے ہو جاؤ, پہنچ جاؤ گے 5ویں 10ویں 20ویں 25ویں منزل, جہاں پہنچنا ہو آرام سے پہنچ جاؤ گے, کوئی بھی دقت, اور بڑی جلدی پہنچ جاؤ گے, دیر بھی نہیں لگتی ہے. تو جب آج کے زمانے میں ایسی چیزیں وجود میں آ سکتی ہیں تو اس دنیا کا بنانے والا کیوں نہیں ایسی سیڑھی لا سکتا جس سے 1 منٹ یا 1 سیکنڈ کے اندر بندہ کو اپنے آسمان پر بلا لے. واقعہ سچا ہے, اس سے بھی پتہ چلا. لہذا پہلے آسمان پر حاضری ہوتی ہے, وہاں دروازہ ہے آسمان میں بھی, وہاں بھی سیکریٹری لگے ہوئے ہیں, وہ سب حفاظت پہ تعینات ہیں, گارڈ ہیں. تو فرشتوں نے کہا کون ہے؟ کہا جبریل ہوں. فرمایا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا یہ محمد الرسول اللہ ہے. کہا کہ کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ فرشتے کا جو مطلب جو ایک ذمہ دار گارڈ کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ تو پوچھنا چاہیے کتنے بڑے ہوں. سوسائٹی مثال کے طور پر ہماری سوسائٹی ہے, اس سوسائٹی کا ایک گارڈ ہم نے رکھا ہوا ہے. اب وہاں کوئی بڑا آدمی آئے, ایم ایل اے آئے, وہ کہ نہیں میں تو جانا چاہتا ہوں, مجھے جانے دو. نہیں, وہ گارڈ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی تحقیق کرے کون ہو تم. وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے اور اس پر غصہ کرنے کا حق نہیں ہے ایم ایل اے کو. ذمہ دار سوسائٹی کا جو بڑا ہے, مکھیا ہے, سرپنچ ہے, وہ ان پر غصہ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہا. یہ ہمارا اسلام سکھاتا ہے. جبریل کو غصہ نہیں آیا, تمہیں شرم نہیں آتی ہے فرشتوں تم کیا کر رہے ہو؟ دنیا جہان کا سب سے بڑا سردار آ رہا ہے, تم پوچھ رہے کون ہے؟ دروازہ کھولو جلد. ایسا نہیں کہ سب بتلایا, ڈیٹیل بتلایا کہ میں جبریل ہوں, یہ محمد الرسول اللہ ہے اور ان کو بلایا گیا ہے تبھی آئے ہیں. کہا پھر فرشتوں نے دروازہ کھولا, یوں کہا مرحبا مرحبا یا رسول اللہ, مرحبا آپ آئے, خوشحالی لائے, آپ کا آنا مبارک ہو. زیادہ پہلے آسمان پر داخل ہوتے ہیں, قصہ مختصر. وہاں آپ کا جو نبی بھائی تھا وہ حضرت بلکہ سب سے بڑے نبی بھائی نہیں کہیں گے, وہ نبیوں کے سب سے بڑے جو حضرت آدم علیہ السلام تھے, وہاں ملاقات کے لیے تشریف فرما تھے. لہذا حضرت آدم علیہ السلام نے, حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آدم ہیں, آپ کے والد ہیں, مطلب پوری دنیا کے والد ہیں وہ. تو اس حساب سے انہوں نے کہا یہ آپ کے باپ آدم ہیں, لہذا انہیں سلام کیجئے, ملاقات کیجئے. حضرت آدم علیہ السلام نے ملاقات کی, فرمایا مرحبا بابن صالح مرحبا برسول صالح, کہ مبارک بیٹے کا آنا مبارک ہو, نیک بیٹے کا آنا مبارک, کیونکہ ہم سب ان کی اولاد ہیں تو ہم سب ان کے بیٹے ہیں. تو اس کے بعد دوسرے پر لے جایا گیا, اسی طرح فرشتوں نے پوچھا, پھر اندر داخلہ ہوا. وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے خالہ زاد بھائی حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تیسرے آسمان پر لے جایا گیا, وہاں بھی وہی پوچھ اور گچھ ہونے کے بعد دروازہ کھولا گیا. وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. میرے نبی کہتے ہیں میں نے ان کو دیکھا, دنیا کی سب سے زیادہ خوبصورتی ان کو دی گئی تھی. یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے, ان کا واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے, اللہ نے خوبصورت بھی اتاری, اور اس میں بہت سارے واقعات ہیں. خیر وہاں ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی, تھوڑی بات ہوئی آپس میں اور سلام و کلام ہوا. پھر آگے نکلے, چوتھے آسمان پر گئے, وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. 5ویں پر گئے, وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. 6 پر گئے, وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. موسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جنہوں نے بنی اسرائیل کے بدماشیوں کو برداشت کیا. بنی اسرائیل نے جتنا موسیٰ علیہ السلام کو ستایا ہے وہ سب برداشت کیا ہوا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور ملاقات ہوئی, مرحبا بنبی صالح باخ صالح کہہ کر ان کو رخصت کرنے لگے تو رونے لگے. اللہ کے نبی واپس پھرے کہ کیوں رو رہے ہیں, کیا ہو گیا؟ کہنے لگے بس وہ سوچ رہا ہوں کہ میری قوم نے مجھے بہت ستایا تھا, میرے بھائی کو بھی بہت ستائے, یہ سوچ کر میں رونے لگا. پھر آگے نکلے, ان کو خیر کہا. اس کے بعد آگے گئے تو ایک بوڑھا دروازے کے ایک بیت معمور ہے, جیسے کعبۃ اللہ ہے ایسے ہی اللہ کا ایک گھر 7 آسمان کے اوپر ہے, بالکل کعبہ کے بالکل بیچوں بیچ سیدھا اسی کے اوپر ہے, اس کو بیت المعمور کہتے ہیں. اس کا یہ واقعہ کہ اس سے اندازہ لگائیں میرے اللہ کے پاس فرشتے کتنے ہیں. کہا اس کے اندر لکھا ہے کہ اس کے اندر 70,000 فرشتے ایک دن میں داخل ہوتے ہیں عبادت کرنے کے لیے اور نکلتے ہیں. پھر دنیا ختم ہو جائے گی لیکن اس کی باری واپس نہیں آئے گی. اتنے فرشتے اللہ کے پاس, ایک ہی بار زندگی میں موقع ملتا ہے, اتنے فرشتے, اور ہر روز 70,000. آپ سوچیے جب سے دنیا بنی ہے جب تک دنیا رہے گی کتنے فرشتے ہوں گے.
تو یہ وہاں بیت معمور پر ایک آدمی کو دیکھا، بوڑھا ہے، ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کے والد ہیں، یہ آپ مطلب اللہ کے نبی انہی کی نسل سے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں سے چلے ہیں، اور آ کے حضرت عبداللہ کے اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ کے گھر میں آپ کو پیدا فرمایا، تو انہی کی نسل سے ہیں، اس لیے فرمایا یہ آپ کے جد امجد ہیں، یہ دادا جان۔ آپ جائیے ان سے ملاقات کیجئے۔ یہاں لکھا ہے محدثین نے کہ اشارہ کیا کہ اپنے بڑوں کے پاس جا کر ملاقات کرو، اپنے بڑوں کو نہیں بلاؤ اپنے پاس میں، کہا کیا کام ہے بلاؤ چاچا جان کو، نہیں آپ جاؤ، بڑوں کو بلاؤ نہیں، بڑوں کا ادب کرو، ان کا رسپیکٹ کرو، ان کا خیال کرو، ان کی عزت کرو، ان کے پاس چاہے ان کا ہی کام ہو ان کے پاس جانا چاہیے۔ ہم عالم ہیں، اللہ کے نبی کیسے نبی؟ دلارے نبی، سید الانبیاء، امام الانبیاء نبی ہیں، وہ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو ان کے پاس بھیجا گیا کیونکہ وہ بڑے ہیں۔ خیر وہاں ہوا، وہاں بھی ملاقات ہوئی، بات ہوئی اور مبارکباد دی آپ۔ اس کے بعد کا واقعہ اوپر اٹھایا گیا، حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل اوپر لے کر جاتے ہیں، سدرۃ المنتہا کے پاس لے کر جاتے ہیں، جہاں اللہ کا حکم اترتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ اپنا حکم نازل کرتے ہیں وہ ایک بیری کا درخت ہے، اس درخت، اور وہ درخت کا کیا عالم ہے؟ میرے نبی نے فرمایا میں نے دیکھا اس درخت کے پھل جو ہیں، بیر کے پھل، وہ مٹکے کی طرف بڑے بڑے ہیں، اور وہ اس کے اوپر جو پتے لگے ہیں وہ ہاتھی کے کان کے اتنے بڑے ہیں۔ جنہوں نے ہاتھی دیکھا ہے ان کو پتا ہے کتنے بڑے بڑے کان ہوتے ہیں، کتنے بڑے بڑے کان ہوتے ہیں ہاتھی کے۔ تو اتنے بڑے بڑے پتے، اتنے بڑے بڑے پھل ہیں، اس کے اندر اللہ کا اس پر حکم اترتا ہے۔ وہ کوئی اصل مطلب ہمارے یہاں کے جیسے ایسے بیر کے جھاڑ نہیں ہیں کہ ہم سمجھ لیں گے ایسا، وہاں اللہ کا بنایا ہوا ایک درخت ہے، وہاں اللہ کا حکم اترتا ہے۔ مطلب اللہ کے پاس جو فرشتے ہیں عرش کے پاس میں، وہاں اللہ حکم دیتے ہیں، وہ فرشتے لا کر وہاں سدرۃ المنتہا کے پاس جو لوگ رہتے ہیں، جو فرشتے رہتے ہیں، ان کو وہ حکم سنایا جاتا۔ وہ پہلے وہ اس وقت 7ویں آسمان والے کو، پھر 7ویں سے 6ٹھے والے کو، اس طرح سے آخر میں پھر وہ زمین پر وہ حکم اترتا ہے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، ہر کوئی نظام بناتا ہے، ہر کوئی رول بناتا ہے اپنے ملک کو چلانے کا، تو میرے اللہ نے پوری دنیا کو چلانے کا ایک رول بنایا ہے، بلا رول کے نہیں چل سکتا، تو وہ رول میرے اللہ نے بنایا۔ تو وہاں اللہ کے نبی جب گئے ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں یہیں تک، اب میں آگے نہیں جا سکتا، اگر میں جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ اور اس وقت اللہ کے نبی نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا، ان کے 600 بازو تھے، 600 بازو، پر جیسے پرندے اڑتے ہیں وہ پر تھے 600، اور پر کا عالم یہ تھا کہ ایک پر دنیا کے مشرق کی طرف ہے تو دوسرے مغرب کی طرف، ایک فرشتہ اس کے اتنے پر، وہ ایک مرتبہ دنیا کو چاہے تو پلٹا کر ختم کر دے، اتنی طاقت۔ پہلی بار دیکھا وہاں، جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اب کے بعد آگے آپ کا سفر ہے، آپ جائیے، اللہ سے ملاقات ہوگی۔ یہ تو میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، لیکن ہم نے کسی عالم کا بیان سنا تھا۔ وہاں جب اللہ تعالیٰ وہاں پر ایک کرسی کی طرح کچھ بھیجتے ہیں، پھر اللہ اپنے پاس بلاتے ہیں، پردہ ہٹتا ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے، یہ مقام آج تک کسی کو ملا نہیں ہے اور نہ کبھی کسی کو ملے گا۔ جنت میں بھی وہ مقام نہیں مل سکتا جو اللہ نے اپنے نبی کو اپنے پاس انوائٹ کر کے دیا ہے۔ اللہ نے پردہ ہٹایا، اللہ نے کہا السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر میری سلامتی ہو۔ میرے نبی، اللہ قربان جائیں ہم سب ان پر، ان کی روح، اللہ تعالیٰ ان پر ہزاروں کروڑوں اربوں خربوں درود سلام نازل فرمائے۔ میرے نبی وہاں پر بھی ہمیں نہیں بھولے ہیں۔ وہاں اللہ کے نبی کو جب اللہ دعا دے رہے ہیں کہ آپ پر سلامتی ہو، تو وہ نبی کہتے ہیں کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ اللہ آپ کی دعا، آپ کی سلامتی مجھ پر بھی ہو اور میرے علاوہ دنیا جہان میں جو آپ کے نیک بندے ہیں سب پر ہو۔ نہیں بلایا ہمارے نبی نے وہاں بھی۔ ہم کیسے نافرمان بنے، ہم کیسے بے وفا بنے، ہم کیسے لوگ بنے، اپنے نبی کو بھلا دیا ہے۔ نوجوانوں کی حالت دیکھیے، ان کے بال کے کٹ دیکھیے، آئے میرے نبی کے بال برابر تھے۔ میرے استاد نے ہمیں فرمایا تھا کہ ہمارے نبی کے بال برابر تھے۔ اب تم چھوٹے بھی رکھو تو بال برابر رکھو، ایسا نہیں کہ پیچھے چھوٹا آگے بڑا، ایسا نہیں کہ بازو میں سائڈ میں چھوٹا چاروں طرف بڑا، ایسا نہیں۔ میرے نبی کے بال برابر تھے، میرے نبی کے بال یہاں تک تھے، کندھے تک تھے یا یہاں تک تھے۔ اگر بال رکھنے ہیں تو ایسے رکھو۔ آج کے دور میں وہ صحت نہیں ہے، وہ اتنی زیادہ باڈی اور
اتنا ہائٹ نہیں ہے، تو ایسے بال اگر نہیں رکھتے ہیں کم سے کم سنت سمجھ کر بال برابر رکھ لیتے تو سر پر جب تک بال رہے گا ثواب ملے گا، سنت سمجھ کر رکھتے۔ وہ جو طریقہ آج ہمارے نوجوانوں نے اپنایا ہوا ہے، کیسے الگ الگ کٹ کٹاتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ابھی گویا سمجھ لیجئے دودھ چھوڑا ہوگا، 3 سال کا ہوا ہوگا، اس سے پوچھا بیٹا یہ کٹ تیرا کیسا ہے، تو وہ بچہ کہتا ہے یہ ہنی سنگھ کٹ۔ میرے بھائیوں، ہنسنے کی بات نہیں، رونے کی بات۔ ہماری نسلیں کہاں جا رہی ہے، ہماری نسلیں کہاں جا رہی ہیں، یہ آگے کیا کریں گی ان کو پتہ بھی نہیں ہے، نہ ہمیں پتہ ہے۔ پھر ہم یہ سوچیں کہ مرنے کے بعد کوئی ہمارے قبر پہ آ کر فاتحہ پڑھ دے، کوئی ہمارے قبر پہ آ کر دعا کر دے۔ نہیں، ایسی اولاد کہاں دعا کرے گی، ان کو تو اپنی نہیں پڑی ہے، وہ تو ہمارے لیے کیا سوچے۔ اسی لیے اپنی اولاد کو بچپن سے، اور آج کل جو مکتب میں ہمارے پاس پڑھنے بچے آتے ان کے بال ایسے کٹے ہوئے، کون کٹوائے گا؟ ابا کٹوائے۔ باپ کا ذہن بھی بدل گیا، وہ بچہ کیا کرے گا آگے چل کے میرے بزرگوں؟ تو میرے نبی کے طرز کو، جو نبی ہمیں عرش پر اللہ کے سامنے نہیں بھولا ہے، تو ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی سے ان کو کبھی نہ نکالیں۔ ہمارے زندگی کا ہر لمحہ اس نبی کے طریقے پر گزرے۔ اگر نہیں آتا ہے اللہ کے راستے میں نکل کر سیکھیں، اور علماء سے پوچھ کر سیکھیں کہ بھئی میرے نبی کی سنت کیا تھی، مجھے بتلاؤ۔ کھانا ہے، کھانے کی سنت میرے نبی کی کیا تھی؟ مجھے سونا ہے، میرے نبی کی سنت کیا تھی؟ مجھے چلنا ہے، میرے نبی کی سنت کیا تھی؟ مجھے کسی سے بات کرنی ہے، میرے نبی کی سنت کیا تھی؟ مجھے کسی کی طرف دیکھنا ہے، میرے نبی کے دیکھنے کا طریقہ کیا تھا؟ کسی سے ملاقات کرنی ہے، ملاقات کا طریقہ کیا تھا؟ بزنس کرنی ہے، میرے نبی کے بزنس کا طریقہ کیا تھا؟ میرے نبی کا طریقہ تھا بزنس میں میرے بزرگوں کبھی دھوکہ نہیں دیتے۔ دھوکہ دینے کو فرمایا کہ جو دھوکہ دے وہ میرا نہیں ہے۔ آپ مدینے کی بازار میں نکلے ہیں، بارش ہوئی تھی، اور بارش کے بعد جب بازار میں نکلے مدینے کے تو دیکھا کہ ایک صاحب ہے، وہ گیہوں کے ڈھیر لگائے ہوئے ہیں، یا کوئی بھی دانہ تھا، غلہ تھا، وہ ڈھیر لگائے ہوئے ہیں۔ بارش ہوئی تھی، ابھی بارش ہوئی ہے، وہ بھیگا ہوا تھا، لیکن آپ نے دیکھا پورا سوکھا ہے اس کے اوپر۔ آپ نے ہاتھ یوں لگایا گلے کے ڈھیر میں، نکالا، دیکھا اندر بھیگا ہے، اوپر سوکھا ہے۔ میرے نبی غصے ہو گئے، فرمایا یہ کیا کر رہے ہو، ہمارا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، جو دھوکہ دے دے وہ میرا نہیں ہے۔ آج ہم بہت دھوکہ دیتے ہیں، ہر چیز میں ہمارے اندر دھوکہ آ گیا۔ میرے بزرگوں کیا کریں گے، یہ دنیا میں کب تک رہنا ہے؟ ہمارے باپ دادا مر کر چلے گئے، کیا وہ واپس لوٹ کر آئیں؟ نہیں آئیں گے۔ وہ جیسے گزار کر زندگی چلے گئے۔ ہم یہ سوچتے ہیں پیسے بنانے ہیں، جیسے دھوکہ دینا دے دو، بس اپنے پاس مال ہونا چاہیے، گاڑی ہونی، کب تک مر کر چلے جائیں گے، سب یوں ہی رہ جائے گی۔ جائیں گے تو ساتھ میں وہی جو اپنے نبی کے طریقے کو اپنائیں، تو ہمیں چاہیے وہ طریقہ اپنائیں۔ خیر میرے بزرگوں، وہاں سلام و کلام ہوا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ بات ہوئی۔ جب آنے لگے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو جب وہ باتیں سنائی گئی، اس کو جبریل نے کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ وہی التحیات ہے جس کو ہم نماز میں پڑھیں۔ آج کے بعد نماز پڑھیں تو اس واقعات کو دماغ میں لائیں کہ میرے نبی مجھے وہاں نہیں بھولے تھے، یہ میرے نبی کا، اللہ کا، جبریل کا ملا ہوا کلام، تو نماز پڑھنے کا بھی مزہ آئے گا۔ خیر وہاں بات ہوئی، اب ملاقات ہوئی، جو ہونا تھا وہ ہوا، واپسی ہونے لگی۔ اللہ نے گفٹ دیا، تحفہ دیا، واپسی ہو رہی ہے، گفٹ دیا۔ جیسا کہ ہم نے کہا پہلے کہ ہمارے ملک سے جب کوئی بھی پردھان منتری یا کوئی بھی آتا ہے، جب جانے لگتا ہے تو وہ گفٹ ہمارا ملک دیتا ہے۔ ہاں ہمارے گاؤں گھر میں آتے ہیں مہمان، ہم ان کو کپڑا پہنا کر کھلا کر بھیجتے ہیں، تو یہ ایک طریقہ ہے۔ اللہ نے گفٹ دیا، کیا دیا سن لیں، وہ دیا جو ہم 5 وقت پڑھتے ہیں، 50 نمازیں دی۔ کتنی؟ 50 نمازیں۔ ہم اپنی حالت پر غور کریں، اگر اللہ کے نبی وہ 50 نماز لے کر آ جاتے اور موسیٰ علیہ السلام نے نہ رکوایا ہوتا تو میرے بزرگوں کیا عالم ہوتا۔ 50 نمازیں دی، لے کر آئے آپ، تو پہلے آسمان پر ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہیں فرمایا، الوداع کہا۔ دوسرے آسمان پر آئے، اس نبی کے پاس سے گزر ہوئی جو نبی ستائے گئے تھے، جن کو بنی اسرائیل نے بہت ستایا ہے۔ اس نبی نے کہا کہ محمد کیا دیا اللہ نے؟ کہا 50 نمازیں۔ کہا کہ محمد آپ واپس جائیے، اللہ سے کہیے اللہ کم کر دیں، کیونکہ میری امت 2 نماز نہیں پڑھتی تھی، آپ کی امت 50 کیسے پڑھے گی؟ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے، اور پھر واپس جب گئے ہیں تو 5 نمازیں کم کی، 45 پر آئے واپس۔ موسیٰ علیہ السلام پھر بھیجا،
پھرا۔ اس طرح سے الگ الگ کئی مرتبہ بھیجا گیا اور کئی مرتبہ 5 نمازیں کم ہوئی۔ جب 5 نمازیں باقی رہ گئی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بھی کم کروا لیجئے، اللہ سے جا کر کہیے نہیں پڑے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اللہ کے یہاں گفٹ ملا ہے، میں اس گفٹ کو کیسے ختم کر سکتا ہوں، کیونکہ پہلے 5 ختم ہو چکے ہیں، کہ یہ بھی ختم نہ کر دے میرا اللہ۔ میں اپنے اللہ کے اس گفٹ کو دنیا والوں اپنے ماننے والوں کو دینے جا رہا ہوں، مجھے شرم آتے واپس جانے میں۔ آ گئے وہاں محدثین نے لکھا ہے کہ یہ تو موسیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کا واقعہ یوں ہی تھا، اصل تو اللہ اپنے نبی کو بار بار دیکھنا چاہتا تھا، اللہ تو اپنے نبی کو بار بار دیکھنا چاہتا تھا، اسی لیے موسیٰ کے ذریعے سے بلاتے گئے، بھیجواتے گئے اور دیکھتے گئے، 5 کم کرواتے گئے۔ جب میرے نبی 5 نمازیں لے کر آنے لگے تو اللہ نے کہا، اعلان کیا، غیب سے آواز آئی، ہمارے یہاں حکم بدلا نہیں جاتا، میں نے ایک بار 50 کا فیصلہ کیا ہے، لہذا نبی جائیے اپنی امت کو دے دیجئے، لیکن پڑھیں گے وہ 5 وقت نمازیں ہم 50 ہی دیں گے۔ 5 پڑھتے میں 50 کا ثواب ملتا ہے۔ میرے بزرگوں، یہ اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے، اس کو کبھی نہ چھوڑیں۔ اور وہ بھی تحفہ اتنا قیمتی ہے کہ زکوٰۃ زمین پر اتری ہے، حج زمین پر اتارا گیا، اور جو بھی چیزیں ہیں ساری چیزیں زمین پر اتاری گئی ہیں۔ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ نے، سوچے کتنا قیمتی تحفہ ہوگا، یہ اللہ نے آسمان پر بلا کر دیا۔ حج دے سکتے تھے، زکوٰۃ دے سکتے تھے، کچھ اور دے سکتے تھے، لیکن نماز دی ہے، اس کا مطلب بہت قیمتی چیز ہے۔ کیسے قیمتی چیز ہے وہ میں مختصر بتا دوں، یہ ایسے مختصر ہے، ایسی قیمتی چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا، جب میرے نبی نے فرمایا، جب بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ سے باتیں کرتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے، سجدے میں جب جاتا ہے سب سے قریب اللہ سے بندہ ہو جاتا ہے۔ یہ اتنی قیمتی چیز ہے۔ ہمیں لگتا ہے ہم تو نماز پڑھ رہے مسجد میں آئے، چاروں طرف دیوار ہے، امام صاحب کے پیچھے نیت باندھ کر کھڑے ہوں گے یا اکیلے پڑھ اکیلے، نہیں، یہ ایسی چیز نہیں ہے، اس کی اہمیت رکھنی چاہیے۔ جب اذان ہو، ہمارے اکابرین کا واقعہ ہمیں بتلاتا، جتنے واقعات ہیں وہ ہمیں بتلاتے ہیں کہ نماز کیسی چیز ہے۔ بعض بزرگوں کا حال یہ تھا کہ ایک لکھا ہے فضائل اعمال میں ہی، حداد نام کر کے کوئی بہت بڑے بزرگ تھے، وہ لوہار تھے، لوہا کوٹنے کے لیے وہ اگر ایسے ہتھوڑا اٹھاتے تھے اور اذان کی آواز سنتے تھے ایسا ہی چھوڑ دیتے تھے اور رکھتے، اور یہ کہتے اللہ نے مجھے بلایا، میں تو جا رہا ہوں۔ وہ لوہا گرم ٹھنڈا ہو جاتا لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا، پہلے نماز ہے۔ بعض بزرگوں کا حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے، جو اللہ کے نبی کی نسل میں سے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے میں سے ہیں۔ ان کا حال لکھا ہے کہ جب وہ وضو کرتے تھے تو ان کا چہرہ پورا لال ہو جاتا تھا، ڈر کے مارے، خوف کے مارے کہ نہ جانے اب اللہ کے دربار میں حاضری ہو رہی ہے، کیا عالم ہوگا۔ ہم اپنا حال دیکھیں، میں خود کی بھی بات کر رہا ہوں، آپ کی بھی بات کر رہا ہوں، پوری امت میں آج نماز کی کیا حالت ہے۔ ہماری نماز فجر میں دیکھیں کتنے لوگ ہوتے ہیں، ظہر میں دیکھیں سوائے جمعہ کے باقی دوسرے دنوں میں دیکھیں، اور اب تو اس دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ جمعہ کی لوگ کروا نہیں کہتے، جمعہ بھی چھوڑ دیتے۔ میرے نبی نے فرمایا، جو آدمی 3 جمعہ جان بوجھ کر چھوڑ دے ان کے دل پر اللہ مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ آدمی گمراہی کی طرف چلا جاتا، اللہ اس کو اپناتے نہیں، جان بوجھ کر چھوڑنے والے۔ اور نبی نماز کے بارے میں بھی فرمایا، جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے وہ آدمی من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ کافر بن جاتا ہے۔ اتنی بڑی چیز ہے۔ خیر میرے بزرگوں، یہ ہوا، اس کے بعد جبریل امین اللہ کے نبی کو جنت دکھانے لے جاتے ہیں، جنت کی سیر کراتے ہیں، وہاں آپ نے ساری چیزیں دیکھی، جنت کی خوبصورتیاں دیکھی، وہ بہت مختصر طور پر آپ نے بہت سارے جنت کے سنے ہیں، جو جہنم کے واقعات دیکھے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ہمارے اندر وہ برائی اگر ہو تو ہم چھوڑیں اسے۔ جنت تو معلوم ہے ملتا ہے، نیک اعمال کرنے کی وجہ سے جنت ملے گی، یہ سب کو معلوم ہے، لیکن جہنم کا الگ الگ معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی جب جہنم کی دیکھنے کے لیے سیر کرنے جاتے ہیں، آپ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے، اس کی شکل بہت خطرناک ہے، وہ بڑا سا پتھر لیے ہوئے مارتا ہے وہ آدمی کو، اس کا سر پورا چکنا چور ہو جاتا ہے، اور پورا جیسے شیشہ ختم ٹوٹ جاتا ہے نہیں گرنے کے بعد، ایسے سر اس کا چکنا چور ہو جاتا ہے، وہ پتھر لڑک کر دور جاتا ہے۔ وہ فرشتہ وہ پتھر لانے جاتے ہیں، اتنے میں وہ آدمی کا سر پھر سے واپس اچھا ہو جاتا ہے، پھر وہ مارتا، اس طرح سے اس کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، وہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے کہا میرے نبی یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتے ہیں۔
ان کے اوپر نماز، ان کے سروں پر نماز فرض تھی، لیکن یہ لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ آگے چلے ہیں، آگے جا کر دیکھا تو ایک ایسی قوم ہے جن کے آگے پیچھے چتھڑے لگے ہوئے ہیں، وہ گھاس چڑھ رہے ہیں، وہ بھی جہنم کے گھاس جو زقوم ہیں، پھل ہیں، کانٹے دار ہیں، وہ چل چل کر کھا رہے ہیں، جانور اونٹ کی طرح۔ میرے نبی کے الفاظ ہیں اونٹ کی طرح وہ چل رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، اور وہ نگلا نہیں جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ ضروری تھی اور یہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زکوٰۃ کا اہتمام کریں، زکوٰۃ گن گن کر نکال۔ ایسے ہی اچھا زکوٰۃ نکالنے کا بھی انداز، اب رمضان آ رہا نہیں، سب زکوٰۃ نکالتے ہیں، اکثر ماشاءاللہ نکالتے ہیں۔ کیسے نکالتے ہیں؟ ہمارا مال ہوتا ہے، اس میں سے کچھ ہم طے کر لیتے ہیں اتنا نکالنا دے دو، اب اس میں زیادہ ہو یا کم ہو وہ اللہ کا نہیں، زکوٰۃ حساب نکال کے دیا جاوے۔ 100 میں جو اس کا 40واں حصہ 2.5 روپے نکلتا ہے وہ دیا جائے، حساب کر کے جتنا نکلتا ہے وہ ہم اپنے گھروں میں الگ رکھیں۔ ہمارے یہاں جب آتے ہیں، اچھا یہ مدارس کے چندے والے آتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو برا لگتا ہے، بہت برا لگتا ہے، کیا دیکھو بیگ اٹھا چلے آتے ہیں، بس اعلان کرتا ہے، ہر نماز میں کہاں سے اعلان کرنے چلا آتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے آج ہم جیسے انسان آپ کے سامنے بیٹھ کر دین کی بات کر رہے ہیں۔ اگر یہ لوگ چندہ کر کر کے مدرسوں کو نہ دیتے، ہم جیسے ایسے لوگ جو آپ کو دین سکھاتے ہیں وہ پیدا ہی نہیں ہوتے، نہ ہوتے تو ہم دین سے کب کے دور ہو چکے ہوتے، وہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ میرے نبی کے زمانے میں تو لوگ خود ہی لے جا کر پہنچاتے تھے، یا طے ہوتا تھا، لوگ طے ہوتے تھے بھائی یہ سب زکوٰۃ وصول کرنے جائیں گے، جاؤ بھائی فلاں محلے میں جا کر جتنے لوگ ہیں ان کو ان کے گھروں میں جانچ کرو، کتنے ان کے پوچھو ان سے، جانچ کا مطلب گھر کھول کے نہ دیکھو ٹیکس والوں کی طرح، بلکہ ان سے پوچھو کہ تمہارے پاس کتنے ہیں، اس کے بعد اس کا حساب لگاؤ، اس پر جتنے ہوتے ہیں وہ لے کر آؤ، بیت المال میں جمع کرو۔ تو پہلے وہ ہوتے تھے یا لوگ خود پہنچانے جاتے تھے، تو ہمیں تو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہم تو کہاں جائیں پہنچانے کے لیے۔ اب ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تو یہ لوگ آ جاتے ہیں، چلو بھائی ان کو زکوٰۃ کے طور پر دے دیں، برا نہ ماننا چاہیے۔ یہ بھی گویا کہ اسلام کی حفاظت کے لیے وہ لوگ اپنے کندھے پر بیگ لے کر چل دیتے ہیں۔ ورنہ سچ کہتا ہوں میرے بزرگوں، بہت میں بار بار اپنے مرکز میں بھی کہتا ہوں جب ہم تعلیم کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم دیتے 10 روپے ہیں، تحقیق 100 روپے کی کرتے ہیں۔ ہوتے ہیں بعض لوگ کہاں سے آئے ہو، دکھاؤ کیا کیا کاغذات ہیں، کیسے آئے ہو۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں آج کے دور میں، اچھا جو بھی نکل اس میں تحقیق کرنا چاہیے۔ اگر ہم مثال کے طور پر کوئی آیا مجھے 5000 روپے دے رہے ہیں تو تھوڑی تحقیق کر لیں، کیونکہ ہمارا 5000 کہیں برباد نہ چلا جائے۔ دے رہے ہیں 10 روپے، کہاں سے آئے پوچھ رہے ہیں 10 روپے کے تو لوگ ایک مرتبہ گٹکا کھا پھینک دیتے ہیں۔ 15 روپے کے لاک ڈاؤن میں گٹکے مل رہے تھے، میں نہیں کھاتا ہوں، مجھے معلوم ہے، لیکن کہ اتنی قیمت میں مل رہے تھے، تو اتنے روپے تو ایسے ہی پھینک دیتے ہیں دودھ کی طرح۔ لیکن جب ہم مدرسوں کو دینا چاہتے ہیں اور مکاتب کو دینا چاہتے ہیں تو وہاں پوچھتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے ایسا۔ خیر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کا یہ حال تھا، فرمایا کہ یہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، اسی لیے ان کا عالم ہے۔ آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک طرف اچھے گوشت پک رہے ہیں، لیکن چند لوگ ہیں ان کی شکل بری ہے، اور وہ لوگ گندے اور جس سے بدبو آ رہی ہے ایسے گوشت کی طرف دوڑے بھاگتے ہیں، وہ منہ میں گھسٹ کر کھا رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں کہ اچھے گوشت کو چھوڑ کر برے گوشت کی طرف جا رہے ہیں؟ آج کے دور میں یہ برائی عام ہو رہی ہے، اسی لیے میرے بزرگوں ہم یہاں جتنے ہیں دوسروں تک بھی پہنچائیں اس بات کو۔ فرمایا میرے نبی نے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی حلال رشتہ داری بیوی اور شوہر کے ہونے کے باوجود دوسروں سے تعلق بناتے۔ آج عالم ہے نوجوان جو شادی کرتے ہیں، ابھی وہ بچی کا جو ویڈیو دیکھا آپ نے، عائشہ نامی لڑکی کا، سب نے دیکھا ہے بلکہ پوری دنیا نے دیکھا ہے۔ وہ کیوں اپنے آپ کو خودکشی کرنے پر مجبور ہوئی؟ تو بہت ساری جہاں الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ اس کا لڑکا، اس کا شوہر کسی اور سے محبت کرتا ہے، سنا ہے کہ نہیں؟ تو وہ حلال رشتہ، اتنی خوبصورت بیوی تھی، اس کو اگر پیار دیتے، محبت۔ اس سے پہلے میں آپ کے یہاں عید یا بقرعید کسی موقع پر صبح میں نے اپنے نبی اور اماں عائشہ کا واقعہ سنایا ہے کہ کیسے آپ دونوں کی محبت تھی۔ ایسی محبت کرتے، یقیناً بیوی کبھی بھی ہمیں چھوڑ کر کیا کبھی غلام بن جاتی بیوی۔ محبت کر کے دیکھیں عورتوں سے، وہ بالکل دوسری طرف نظر، لیکن یہ ہے کہ محبت کے ساتھ انہیں دین سنائیں، اپنے اللہ کا پیغام سنائیں۔ اپنے علماء میں جو اچھے علماء ہیں آج کل جو بہت مشہور ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب،
بہت زیادہ سوشل میڈیا پر ان کو نوجوان سنتے ہیں، ان کے ویڈیوز اپنی بیویوں کو دکھائیں، اپنی بیویوں میں تبدیلیاں آ جائیں گی۔ مولانا طارق جمیل صاحب ہے، ایسے بڑے علماء کے سناتے ہیں ہم، لیکن کسی کے بھی فالتو دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں، خود وہ عمل نہیں کرتے بولنے والے، تو ان کی بات پر بھی کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ تو خیر وہ اب بیویوں کا حلال رشتہ ہونے کے باوجود یہ مرد ہیں جو غلط طریقے سے اپنا رشتہ قائم کرتے تھے اور زنا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ عورتوں کا بھی حال وہی ہوگا، اس کو عجیب طریقے سے اس کے بانوں کے بل لٹکائے ہوئے تھے، اس کے شرمگاہ سے بدبو آ رہی تھی۔ میرے نبی نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتلایا یہ وہ لوگ ہیں جو بے پردہ رہا کرتی تھی اور حرام کاری کی طرف جاتی تھی۔ غیبت کرنے والوں کے یہ دیکھا کہ وہ لوگ ایسے تھے، ان کے ناخن تانبے کے تھے، دیکھا وہ لوگ اپنے سینے کو، اپنے چہرے کو تانبے کے ناخن سے نوچ رہے ہیں۔ ہمارا یہ ناخن ہے جو اللہ کا بنایا ہوا ناخن ہے، اس سے ہم اگر نوچتے ہیں تو داغ پڑ جاتے ہیں، بلکہ بعض مرتبہ کٹ کر خون نکلنے لگتا ہے۔ وہ تانبے کے ناخن اور لوہے کے ناخن تو کیا عالم ہے، وہ پورے چمڑیاں ادھیڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کیا کرتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ بھی چیزیں عام ہیں کہ جو آدمی ہمیں اچھا نہیں لگتا اس کی ہزار برائیاں دوسروں کے پاس کر ڈالتے ہیں، حالانکہ اس کی بہت ساری اچھائیاں بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس کی برائیاں کر دیتی ہیں۔ تو یہ سارے سیر میں یہ چیزیں میرے نبی نے دیکھی۔ اس کے بعد جب آپ آئے ہیں، پھر وہ بیت المقدس پر آئے، پھر وہاں سے مکہ المکرمہ میں آئے، جس گھر سے آپ نکلے تھے اس گھر میں دیکھا تو وہ کنڈی یوں ہی ہل رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے صبح سب سے پہلے حضرت ام ہانی سے کہا کہ میں رات کو اللہ کے دربار میں گیا تھا، میں مل کر آیا ہوں اللہ سے۔ ام ہانی نے کہا کیسے گئے تھے؟ پورا واقعہ سنا، یہاں سے میں ملک شام بیت المقدس گیا، وہاں سے وہاں گیا۔ تو وہ تعجب کرنے لگی کہ یہاں سے بیت المقدس کا راستہ اونٹ پر چلتے 1 مہینہ لگ جاتا، جاتے جاتے آپ اتنی جلدی رات میں کیسے آ گئے؟ آپ مت بولے۔ ان کو شک نہیں ہوا، انہوں نے کہا لوگ مکہ والے آپ کو جھوٹا ثابت کریں گے، اے میرے محبوب، اے میرے نبی آپ لوگوں میں نہ بیان کیجیے۔ لیکن یہ سچا واقعہ تھا۔ صبح اٹھے میرے نبی نے پورا واقعات لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ جب بیان کیا تو سارے لوگ کہنے لگے کذاب، جھوٹا جھوٹا جھوٹا، اس طرح سے کہنے، اور پھر نشانیاں پوچھنے لگے کہ بتاؤ تو تم یہاں سے یہاں تک گئے تو تم کو معلوم ہے ابھی ہمارا فلاں قبیلہ جو ہے، فلاں بزنس مین لوگ گئے ہیں اونٹ پر سامان اپنا لاد لاد کر، وہ کہاں ہے بتاؤ۔ تو میرے نبی چونکہ سچے تھے، لیکن وہ تھوڑی معلوم تھا کہ راستے میں دیکھتے گئے تھے کون کون کہاں جا رہا ہے، تو آپ کو اب مطلب اپنے آپ پر ڈر سا لگنے لگا کہ اب یہ لوگ مجھے جھوٹا ثابت کر دیں گے۔ تو اللہ نے بیت المقدس کا پورا راستہ آپ کے سامنے میں کھول دیا۔ میرے اللہ کے لیے کیا چیز ہے جو کہ کم ہے؟ ہر چیز میرا اللہ کر سکتا ہے، یہی تو ہمارا ایمان ہے، اسی کو تو ایمان کہتے ہیں۔ ہر ناممکن کو اگر ممکن کرنے والا کوئی ہے تو وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ اگر آج کل جو بھاشا ایک بولی جاتی ہے ہمارے پی ایم کے بارے میں، اگر ہمارا مسلمان بولتا ہے ان کے ایمان کی خیر منانی چاہیے، جو کہتے ہیں وہ ہے تو ممکن ہے، غلط ہے۔ اللہ کے سوا کوئی ہے جو ممکن کام کو، ناممکن کو ممکن کر سکتا ہو، کوئی نہیں ہے، وہ اللہ ہے۔ تو لہٰذا اللہ نے وہ سارے راستے کھولے، اللہ کے نبی نے ایک ایک کا جواب دیا، لیکن ان کو ماننا ہی نہیں تھا، اسی لیے جھٹلا دیا۔ جب بعض لوگ کیا کیے، دوڑے ہوئے گئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو بکر کے پاس گئے۔ حضرت ابو بکر پہلے مرد ہیں جنہوں نے ایمان لایا تھا، گئے تو ان کو کہا کہ ابو بکر آپ کا کیا کہنا ہے؟ محمد نے پہلے یہ پوچھا کہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں یہاں سے بیت المقدس گیا تھا، پھر وہاں سے 7 آسمان گیا تھا، تو کہا یہ تو بہت تعجب کی بات ہے، یہ کوئی جا سکتا ہے بھلا؟ تو کہا تمہارا محمد جس کو تم نبی مانتے ہو وہ ایسا کرتا ہے؟ اچھا محمد نے کہا ہے وہ سچے ہیں۔ کیا کہا؟ وہ سچے ہیں۔ اتنا کہنا تھا، اللہ کے نبی نے اسی واقعے کے بعد ان کا نام صدیق رکھا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں، صدیق کے معنی سب سے سچا، تصدیق کرنے میں، ماننے میں سب سے زیادہ آگے رہنے والے اگر کوئی تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ خیر میرے بزرگوں، یہ پورا واقعہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا اور اسراء کا، تو مختصر طور پر آپ کے سامنے ہم نے رکھا ہے۔ بڑی تفصیل محدثین نے، مفسرین نے لکھی ہے، جو بھی رکھا گیا جس میں ایک تو یہی ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی سے اس واقعے کے بعد اور محبت ہونی چاہیے کہ میرے نبی کی شان اونچی ہے، اللہ نے خود اپنے پاس بلایا ہے۔ اور پھر نماز جو اس میں سب سے اہم عبادت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اپنے اولادوں کو، اپنی نسلوں کو، اپنی بیویوں کو، بچوں کو، بیٹیوں کو نماز کی ترغیب دیں۔ اس کے اندر جو گناہ کی چیزیں میرے نبی نے دیکھی ہیں ان سب سے ہم لوگ توبہ کریں، معافی مانگیں اللہ سے،
آئندہ کے لیے خیال کریں، کسی پر تہمت نہ لگائیں، کسی کو جھوٹ نہ بولیں، کسی سے جھگڑے نہ کریں۔ اگر کوئی لڑنا چاہتا ہے ہم سے تو ان کو کہہ دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نیک بندوں کے بارے میں کہ میرے اچھے بندے وہ لوگ ہیں، ان سے جب کوئی جاہل جہالت کی طرح کرتا ہے، لڑتا جھگڑتا ہے تو قالوا سلاما، تو ہمارے اچھے بندے کہہ دیتے ہیں بھائی میں ایسا نہیں کر سکتا، آپ لڑتے لڑنے رہو، گالی دینا کہ دیتے رہو، سلام کی بات کر کے چلے جاتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ بہترین بنے گا۔ خاص طور پر میں اپنے نوجوان جو بھائی یہاں بیٹھے ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں اپنے دین کو اپنائیں۔ آج ہم جس ملک میں ہیں، اس ملک میں غیر مسلم نوجوانوں کو دیکھیے، آپ سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پہ دیکھیے، فیس بک ہو، انسٹاگرام ہو، ٹویٹر ہو، جو بھی ہے ان سب پر جا کر دیکھیے، ان کے سارے بندے جو نوجوان قسم کے ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، اپنے بھگوان کی پرچار کر رہے ہیں۔ اور ہمارا مسلمان کیا ہے؟ صرف کرکٹ میں لگا ہوا ہے یا کسی اور چیز میں لگا ہوا ہے۔ ابھی کچھ دن بعد آنے والا ہے جو اعلان ہو گیا ہے IPL کا، اس میں ہمارے نوجوان جا کر سٹے بازی کرتے ہیں، ایک چھکا مارا تو اتنے روپے، اس طرح سے یہ کرتے ہیں، یہ جوا ہے۔ ان چیزوں سے بچیں۔ اور خاص طور پر یہ لوگ رمضان میں رکھتے ہیں، رمضان میں لوگ تراویح کو چھوڑ کر، نماز کو چھوڑ کر اس کی طرف۔ اب کرکٹ دیکھنا جائز ہے یا نہیں ہے وہ مفتیوں سے پوچھیں، لیکن یہ غلط چیزیں ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ نمازوں کو چھوڑ دیں، چاہے اپنا کتنا بڑا کام ہو، نمازوں کو چھوڑ کر وہ کام اگر کرتے ہیں وہ کام جائز نہیں رہتا۔ ان ساری چیزوں کا خیال رکھیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ این دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ۔ اللہم انا لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک المن کلہ ولک الخلق کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ۔ اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا غفور یا شکور یا ستار، ہم سب گنہگار ہیں، خطاوار ہیں، اقرار کرتے ہیں اپنے گناہوں کا۔ یا اللہ عمر گزرتی جا رہی ہے اور زندگی میں دین نہیں ہے، زندگی میں جس نبی کے واقعات سنتے ہیں وہ واقعات، وہ سنتیں نہیں ہیں۔ یا اللہ ایسا سننا کیا فائدہ جب نبی کی سنت ہی نہ آئے۔ یا اللہ ایسا سننے کا کیا فائدہ جب اپنے نبی سے محبت ہی نہ ہو۔ یا اللہ ہم سب آپ سے بھیک مانگتے ہیں، آج کے بعد ہمیں اپنے نبی سے لاکھوں گنا محبت عطا فرما دیجیے، اپنے نبی سے عشق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ان کے لیے جینا مرنا عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ نبی کی چاہت میں رہنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ جب میرے نبی کا نام آئے تو ہمارے روح اندر سے جھوم اٹھے۔ یا اللہ ایسی محبت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ میرے نبی پر ہم سب کی طرف سے لاکھوں رحمتیں نازل فرما دیجیے، اپنی شایان شان رحمتیں نازل فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے نبی کی روحوں کو ہماری طرف، روح کو ہماری طرف متوجہ فرما دیجیے۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جو سنتیں ہیں ہم سب کو جان بوجھ کر اے اللہ اپنے راستے میں نکل کر سیکھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب یہاں بیٹھے ہیں صرف نبی کی محبت میں بیٹھے ہیں، نبی کے واقعات سن کر اے اللہ اپنے نبی سے محبت بڑھانے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ ہم نے سنایا ہے اور پورا مجمع نے سنا ہے، یا اللہ ہمارا سنانا بھی، ان کا سننا بھی قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ ان میں جو کبھی کوتاہی ہوئی اے اللہ معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ ہم سب کی زندگی میں تبدیلی لا دیجیے۔ یا اللہ دین پر چلنا آسان کر دیجیے۔ یا اللہ ہم دین پر چلنا چاہتے ہیں پر ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ چلنے نہیں دیتا۔ یا اللہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، معاشرہ کہتا کام چھوڑ کر کیوں نماز پڑھ جاتے ہو۔ یا اللہ معاشرے کو ٹھکرانے کی اور آپ کی نماز کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ قیامت کے دن نہ بیٹا کام دے گا، نہ بیٹی کام دے گی، نہ بیوی کام دے گی۔ یا اللہ اپنا عمل ہی کام دے گا، آپ کی محبت ہی کام دے گی،
آپ کے نبی کی محبت ہی کام دے گی۔ یا اللہ آپ سے اپنے نبی سے محبت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ مانگنا نہیں آتا، ہم میں بہت سارے لوگ پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دیجئے۔ یا اللہ جو بے قصور جیلوں میں بند ہیں ان کے رہائی کے فیصلے فرما دیجئے۔ یا اللہ جو بیٹیاں بے نکاحی گھروں میں بیٹھی ہیں ان کے لیے بہترین اور مناسب جوڑا متعین فرما دیجئے۔ یا اللہ ہر گھروں میں خوشحالی لا دیجئے، پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجئے، پوری دنیا کے مسلمانوں کی جان کی مال کی عزت آبرو کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ پوری دنیا میں جہاں بھی دین کا کام ہو رہا ہے اے اللہ ہر ایک میں ترقی عطا فرما دیجئے، دین کے کام میں لگنے والوں کو اے اللہ محفوظ فرما دیجئے، اپنا محبوب بنا لیجئے۔ یا اللہ اپنا محبوب بنا لیجئے، مدارس کی، مساجد کی، مراکز کی، خانقاہوں کی اور جتنے بھی اسلامی یا اللہ چیزیں ہیں ہر ایک کی حفاظت فرما دیجئے۔ ہم سب کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جو مانگا ہے یا جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ سب عطا فرما دیجئے۔ ہماری آل کو، اولاد کو، ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما دیجئے۔ ہم سب کے اولاد کو ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ وہ ماں باپ جنہوں نے بڑے ناز اور نخرے سے پالا ہے، بہت محبت سے پالا ہے، اے اللہ ماں نے تو 9 مہینے تک پیٹ میں رکھ کر پالا ہے، اے اللہ 2 سال تک اپنا خون دودھ کی شکل میں پلایا ہے، ان کی عزت کرنے کی، ان کے سامنے جھک کر رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ان کی قدر کر کے ان کی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جو مانگا عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرما دیجئے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا